کہ ڈاکٹر اسرار احمد اب دنیا میں نہیں رہے، جب یہ خبر آپ کو ملی آپ کہاں تھے؟ آپ کا ایک دم سے کیا ریئیکشن آیا؟ یہ خبر میں نے دیکھا آپ کی آنکھیں یہ سب ہو رہا ہے جیسے آپ کی آنکھوں میں نمی، وہ ظاہر ہے وہ سارے مراحل یاد آنے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت پھر فون آیا ابو کا انتقال ہو گیا ہے، ظاہر ہے پھر میں وہاں سے اٹھا فوراً بھاگا اور پھر یہاں پہنچا۔ مرحلہ تو پھر ظاہر ہے جس پر بھی آتا ہے ایک آپ تو بطور بیٹا آپ کی آنکھیں نہ میں میری ویسے ہو گئی ہیں، اب دیکھیں کیونکہ وہ بہت بڑی شخصیت تھی، میری تو آواز بھی بدل گئی ہے، تو وہ مجھے وہ یاد ہے کہ میں وہ لائیو ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوں اور مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد اب دنیا میں نہیں رہے۔ اور میرے پاس ایک اور ایگزامپل ہے، میں نے اپنے والد محترم کو کبھی روتے نہیں دیکھا، لیکن میں نے ان کو اٹھایا، میں نے کہا جی یہ ڈاکٹر صاحب دنیا سے جا چکے ہیں، تو وہ بھی رو پڑے۔ مسکنسیپشنز ہیں بہت ساری چیزوں کی، مسپرسیپشنز ہیں، تراویح کے بغیر روزہ نہیں ہوتا، آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ عجیب سی بات ہے کہ تراویح کے بغیر روزہ نہیں ہوتا، تو روزہ روزہ ہے، تراویح تراویح ہے۔ تراویح کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے واجب نہیں کیا، تراویح کو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا، اگرچہ بہت اہم سنت موقدہ کہتے ہیں اس کو؟ جی، بعض لوگوں کے نزدیک سنت موقدہ ہے، لیکن اس کو فرض اور واجب بنانا تو کبھی بھی کسی نے نہیں دعویٰ کیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 روزوں کا اعتکاف بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف جو ہے وہ 20 روزوں کا تو میرے علم میں ہے، ہو سکتا ہے کسی روایت میں 30 کا بھی ہو۔ رمضان کے آخری عشرے میں کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے، آخری طاق راتوں میں، 5 راتوں میں۔ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا تو باقاعدہ حدیث کے اندر ذکر ہے، تحروا لیلۃ القدر، یہ الفاظ جو ہیں اس طریقے سے اس میں آتے ہیں، تو اس میں بالکل آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کی بات ہے۔ سب بانی پی ٹی آئی بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ میری والدہ ڈاکٹر اسرار احمد کے بیانات سنتی رہی ہیں اور انہوں نے ان سے دین سیکھا۔ یہ بات بھی انہوں نے، بلکہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 2 مرتبہ ملاقات ان کی ہوئی تھی، ارلی 90s کی بات ہے، تو اس موقع پر جو ہے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا۔ بالکل مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ذمہ داریوں کا ایک بہت بڑا بوجھ آ گیا، اس لیے وہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، اس شعر کو وہ بہت زیادہ کوٹ کیا کرتے تھے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا۔ خواہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا، ان کے موبائل میں ڈاکٹر اسرار احمد کا کوئی نہ کوئی کلپ ضرور دیکھا ہے یا سنا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کون تھے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کا جو اصل تعارف ہے نا، جو وہ خود بھی پسند کرتے تھے، وہ ہے ایک خادم قرآن کا تعارف۔ اب آپ کے گھر کا ماحول کیا، آپ بطور باپ ان کو کیسے دیکھتے تھے؟ اکثر لیکچرز میں اپنے کہتے بھی رہے ہیں کہ میرا مزاج بڑا تلخ ہے، تو گھر کے ماحول میں بطور باپ وہ کیسے تھے؟ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت جو ہے نا کافی ڈومیننٹ تھی، وہ جلالی مزاج بھی تھے۔ جلالی مزاج کا اثر جو ہے وہ گھر پہ تو ہوتا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر تھوڑا سا ان کے اس جلالی مزاج کے اثرات سے کچھ بچا اس لیے رہا ہوں، میرے سے پہلے 4 بہنیں پیدا ہوئی تھیں، تو اس کے بعد میں پیدا ہوا ہوں، تو مجھ سے لاڈ پیار ذرا زیادہ ہوا۔ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ ڈاکٹر اسرار احمد کے بیٹے ہیں اور لوگ آپ کو کتنا سراہتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہیں جب آپ سے ملتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے والد ہیں، یہ معاملہ اصل میں جہاں اعزاز کا ہے وہاں ذمہ داری کا بھی ہے، اور میں ذاتی طور پر ذمہ داری کے پہلو کو زیادہ غالب محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہمارے ہاں ایک روایت کہہ لیں یا ایک تواتر رہا ہے، اکثر و بیشتر جو دینی عمائدین ہیں ان کی اولاد ان کے رستے پر نہیں رہی، اولاد نے جو ہے والدین کی لیگسی کو آگے بڑھایا، علمی کام آگے بڑھایا۔ حافظ صاحب، ایک عالم دین کی زندگی دوسرے ایک عام آدمی کی زندگی سے کس حد تک مختلف ہوتی ہے؟ انسان کا جو شعور ہے اور اس کا علم ہے یہ متعین کرتا ہے اس کی زندگی کی ترجیحات کو۔ پریفرنسز ہے نا، اصل معاملہ ہے ہی پریفرنسز کا، ترجیحات کا۔ جو خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین، اس کا امتی ہونے کے اعتبار سے اس پر کیا ذمہ داریاں آئیں۔ اور پھر جب عالم ہوتا ہے تو عالم کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہا ہے کہ وہ ورثۃ الانبیاء ہیں، علماء جو ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تو نبی کا وارث ہونے کے اعتبار سے انہیں زیادہ اپنا ذمہ داریوں کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ بڑا مشکل نہیں ہو دین کے لحاظ سے زندگی کو گزارنا؟ مشکل تو نہیں ہے، اپنی ترجیحات کو اپنے لیے پیمانہ بنانا یہ اہم بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ GNN اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ کامران ارشد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا جس کا مقصد آپ لوگوں کو ان لوگوں سے متعارف کروانا ہے جو زندگی میں بہت کچھ کر رہے ہیں یا بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آج ایسے ہی ایک مہمان کو، ویسی ہی ایک شخصیت کو ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں مدعو کر رکھا ہے، بلکہ آج ہم ان کے مہمان ہیں اور ہم خوش قسمت ہیں کہ آج انہوں نے ہمیں موقع دیا اور ہم ان کے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا کہ زندگی، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ایک ہی فارمولہ ہے
کہ قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا جائے، اور جہاں قرآن کی بات آتی ہے تو وہاں ایک نام ہمیں یاد آتا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد۔ تو آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ان کے صاحبزادے حافظ عاطف وحید کے ساتھ ہم ان کے ہاں موجود ہیں، اور ان سے جانیں گے ڈاکٹر اسرار احمد کی زندگی کے بارے میں، بین الاقوامی حالات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اور ڈاکٹر اسرار احمد کے پیغام کے بارے میں کہ وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے تھے، اور آج کی نسل، آج کی یوتھ، آج کا مسلمان ان پیغامات کو کیسے لے رہا ہے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ سب آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ جی آپ کا بھی بہت شکریہ، تشریف لائے۔ آپ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ ڈاکٹر اسرار احمد کے بیٹے ہیں، اور لوگ آپ کو کتنا سراہتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہیں جب آپ سے ملتے ہیں۔ یہ بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کے والد کے نام سے پہچانا جائے، اور ڈاکٹر اسرار احمد کا جہاں نام آتا ہے تو وہاں تو ویسے ہی ایک پھول کھل جاتے ہیں اندر۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ جو معاملہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ہوں اور ڈاکٹر صاحب ہمارے والد ہیں، یہ معاملہ اصل میں جہاں اعزاز کا ہے وہاں ذمہ داری کا بھی ہے، اور میں ذاتی طور پر ذمہ داری کے پہلو کو زیادہ غالب محسوس کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہمارے ہاں ایک بدقسمتی سے ایک روایت کہہ لیں یا ایک تواتر رہا ہے کہ اکثر و بیشتر جو دینی عمائدین ہیں ان کی اولاد ان کے رستے پر نہیں رہی، اور بہت سی ایسی مثالیں، کسی کی نام لینے کی ضرورت نہیں، اگرچہ بعض درخشاں مثالیں بھی ہیں کہ اولاد نے جو ہے والدین کی لیگسی کو آگے بڑھایا، علمی کام آگے بڑھایا، لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف کی مثالیں بھی۔ چنانچہ میں اس کے اعزاز والے پہلو کو کبھی بھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ میرا اپنا ذاتی احساس یہی ہے کہ مجھے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو زیادہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اور یقیناً یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی خدمات ہیں، ڈاکٹر صاحب کا ایک نام ہے، تو اس کو کسی بھی درجے میں کوئی اس پہ حرف نہ آئے، اور اس کی کوشش کرنا جو ہے وہ مجھے اپنے لیے زیادہ محفوظ رستہ نظر آتا۔ حافظ صاحب، ایک عالم دین کی زندگی دوسرے ایک عام آدمی کی زندگی سے کس حد تک مختلف ہوتی ہے؟ دیکھیے ہر انسان کی کچھ اپنی بنیادی ضرورتیں ہیں جو کہ سب کی ہی کامن ہیں، اس کے اپنے حوائج ہیں، اس کی اپنی ضروریات ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان کا جو شعور ہے اور اس کا علم ہے یہ متعین کرتا ہے اس کی زندگی کی ترجیحات کو۔ پریفرنسز ہیں نا، اصل معاملہ ہے ہی پریفرنسز کا، ترجیحات کا۔ تو جب کوئی شخص علم دین کے کچھ مراحل طے کر لیتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ بطور مخلوق، اور مخلوق بھی سب سے افضل مخلوق، اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ مزید یہ کہ ایک نبی جو نبی آخر الزمان ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین، اس کا امتی ہونے کے اعتبار سے اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اور پھر جب عالم ہوتا ہے تو عالم کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہا ہے کہ وہ ورثۃ الانبیاء ہیں، علماء جو ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تو نبی کا وارث ہونے کے اعتبار سے انہیں زیادہ اپنا ذمہ داریوں کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس پہلو سے یہ سارا تعلق جو ہے نا یہ شعور اور علم کی اوپر ہے۔ جتنا کسی کا شعور اور اس کی علمی استعداد بڑھتی ہے اسی حساب سے پھر اس کی زندگی کی ترجیحات متعین بھی ہوتی ہیں اور عام آدمی سے مختلف ہوتی چاہیے۔ جی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کی ذمہ داری زیادہ، ظاہر ہے وہ عالم کے منصب پر فائز ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں، لوگ اس کو جانتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں، تو اس میں مشکلات بھی بہت ہیں۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کے کچھ اسباب ہیں، کچھ مقاصد ہم طے کرتے ہیں، ان کے حل کرنے میں ہم لگ جاتے ہیں، تو بڑا مشکل نہیں ہوتا ایک دین کے لحاظ سے زندگی کو گزارنا؟ نہیں، مشکل تو نہیں ہے۔ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اپنی ترجیحات کو اپنے لیے ایک جو ہے پیمانہ بنانا یہ اہم بات ہے۔ جب آپ نے بنا لی ترجیحات کہ بھئی یہ میری ترجیح اول ہے تو اس کے بعد کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی، بلکہ دنیا والوں کو تو بعض چیزیں بڑی کٹھن اور مشکل نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اس شخص کو کہ جس نے اپنی ترجیحات متعین کی اس کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تیسیر کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر آدمی ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگلا قدم آسان کر دیتا ہے۔
تو یہ نہیں ہے کہ اس میں مشکلات ہیں، بس یہ ہے کہ آپ اپنی ترجیحات مخلصانہ طور پر متعین کریں. یہ نہ ہو کہ زبان پر ترجیحات کچھ اور ہوں اور در حقیقت وہ ترجیحات مختلف ہوں، دنیا داری ہو. اسی لیے وہ چیزیں بڑی ہی خطرناک ہو جاتی ہیں. اس کے بارے میں بزرگوں کے اقوال بھی ہیں اور احادیث بھی ہیں کہ ایسے جو اہل علم ہیں کہ جو دنیا داری کرتے ہیں لیکن ایک پردہ اوپر خول اور ایک لباس انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوتا ہے عالم ہونے کا یا بڑے زاہد ہونے کا، تو ان کا جو معاملہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ان کی پھر پکڑ عام لوگوں سے کہیں زیادہ سخت ہے. ایک بات آپ نے یہ بات کی ہے تو مجھے یاد آ گئی، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ عالم کا احتساب بڑا سخت احتساب ہے اور سب سے پہلے جہنم میں ایک عالم کو داخل کیا جائے گا. اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا، یہ کس حدیث کا وہ حوالہ دیتے ہیں اور کیا بات ہے ایکچولی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بات جو ہے یہ ایک حدیث کے بجائے آپ بہت سی باتوں کو اگر آپ سمرائز کریں، سم اپ کریں تو یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے. اچھا، کہ جس کی جیسے کہا جاتا ہے نا، جس کی رتبے ہیں سوا اس کی سوا مشکل ہے. تو جن کے رتبے خاص ہیں تو پھر ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے چھوٹ جانا احتساب سے. تو یہ ہے معاملہ، سب سے پہلے کی بات نہیں ہے. وہ پھر علماء سو کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جن کے بارے میں یہ آپ تخمینہ لگائیں کہ شاید وہ پہلے جائیں، لیکن کسی عالم کی کوئی تخصیص نہیں ہے، وہ ایک خاص قسم کا کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کو بہت لوگ سنتے ہیں اور یہ خوشی کی بات ہے کہ نوجوان ان کو بہت زیادہ سنتے ہیں. میں کئی لوگوں سے ملتا ہوں اور ملنا پڑتا ہے، میری جاب بھی ایسی ہے. تو میں نے ہر نوجوان کے، خواہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا، ان کے موبائل میں ڈاکٹر اسرار احمد کا کوئی نہ کوئی کلپ ضرور دیکھا ہے یا سنا ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ ان کو سنتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد کون تھے؟ دیکھیے، ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کا جو اصل تعارف ہے نا، جو وہ خود بھی پسند کرتے تھے، وہ ہے ایک خادم قرآن کا تعارف. باقی ان کی شخصیت میں اور ان کے علمی بیک گراؤنڈ میں کیا کیا کچھ ہے وہ تو ایک پوری ہسٹری ہے. انہوں نے ماڈرن ایجوکیشن، اپنے دور کی ماڈرن ایجوکیشن، اس سے بنیادی طور پر اپنا علمی سفر کا آغاز کیا، اور پھر یہ کہ میڈیکل سائنسز پڑھی ہیں انہوں نے اور MBBS کیا ہے. تو یہ سارے مراحل جو ہیں ان کے، یہ ابتدائی ایک کنونشنل ایجوکیشن کے یہ اسی طرح سے طے ہوئے جیسے کسی انسان کے طے ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کو جس دور میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، وہ دور ایک بڑا سخت سٹرگل کا دور تھا، مزاحمتی دور تھا. اس لیے کہ ایک جو یونائٹڈ انڈیا ہے، اب اس کی تقسیم کا مرحلہ گویا نظر آ رہا تھا جب ڈاکٹر صاحب نے اپنے شعور کی آنکھ کھولی. تو یہ جو دور تھا، اس میں ایک حساس انسان، باشعور انسان، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا، اس کی کچھ اضافی صلاحیتیں جو اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہیں، انہیں نمودار ہونے، انہیں ظاہر ہونے کا جو ہے موقع ملتا ہے. چنانچہ ڈاکٹر صاحب کے اندر جو بھی صلاحیتیں تھیں، ایک لیڈر کی حیثیت کی صلاحیتیں، خطیب کے حیثیت میں جو صلاحیتیں تھیں، اور پھر اسی طرح سے ایک ویژنری کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. تو ان صلاحیتوں کو ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ بروئے کار لانے میں اور ان صلاحیتوں کا ظہور ہونے میں اس دور کا بڑا دخل ہے جس میں ڈاکٹر صاحب نے اپنے شعور کا ابتدائی سفر طے کیا. باقی یہ ہے کہ اس کے بعد پھر جب انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال اور ابوالکلام آزاد اور مولانا مودودی علیہم الرحمہ، ان تمام کا مطالعہ کیا، ان کو بہت اپنے شعور کی نگاہ سے پڑھا، تو انہیں محسوس ہوا کہ ایک مسلمان کا مطلب جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کلمہ زبان سے ادا کر لے اور باقی معاملات میں اس کو جو ہے وہ ایک عام انسان کسی زندگی بسر کرنے کا موقع ہو، بلکہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ذمہ داریوں کا ایک بہت بڑا بوجھ آ گیا. اس لیے وہ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، اس شعر کو وہ بہت زیادہ کوٹ کیا کرتے تھے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ کی جو دشواریاں ہیں اور مشکلات ہیں اور تقاضے ہیں وہ کتنے کٹھن ہیں. تو یہ والی بات جو ہے ایک اس دور کا باشعور شخص، اور انہیں بھی ڈاکٹر صاحب کی ایک امتیازی مقام رہا. تو اس پہلو سے پھر ان کی ساری زندگی جو ہے وہ اسی اپنے کہہ لیجئے کہ جو ایک نظریہ ہے یا نظریہ حیات ہے اس کے مطابق بسر ہوئی.
کہ میں ایک عام انسان نہیں ہوں، میں ایک نبی کا ایک امتی ہوں، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا، اور میں کڑی ہوں گویا نبوت اور رسالت کی جو کاز ہے اس میں ایک کڑی کی حیثیت رکھتا ہوں کہ رہتی دنیا تک دین کا پیغام، قرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے گویا مجھے ایک اللہ نے ایک خاص مقام اور مرتبے پہ بٹھایا، کیونکہ یہ احساس ہے جو اصل میں ان کو پھر ڈیفائن کرتا ہے، اور ان کی خدمت پرانی اسی کے تحت جو ہے ساری ہوئی ہے۔ بے شک۔ اور ان کا جو پرورش ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی، اس حوالے سے بتائیے گا، گھر کا ماحول کیسا تھا؟ دیندار ماحول تھا؟ آپ کے جو دادا ہیں، دادی ہیں، کس طرح سے وہ ماحول تھا؟ اور ان کے اور کتنے بھائی ہیں اور وہ کیا کرتے رہے ہیں؟ وہ بھی دین کی طرف رہے؟ دیکھیے، اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ میرا ذاتی مشاہدہ تو نہیں ہے، میرے پاس انفارمیشن جو ہے یا ڈاکٹر صاحب سے ذریعے آئی ہے، یا میں نے کچھ اور ان کے گرد و پیش کے لوگ جو تھے ان کی تحریروں سے جو کچھ اخذ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب کا جو خاندان تھا، ان میں جو والدہ کی طرف سے جو ایک شاخ بنتی تھی، وہ تو ایک کافی تعلیم یافتہ پڑھی لکھی شاخ تھی، صدیقی خاندان تھا، یہ عرب ڈسینڈنٹس کہہ سکتے ہیں آپ انہیں۔ تو اس پہلو سے ان کے ہاں پڑھنا پڑھانا اور ایجوکیشن دنیاوی بھی اور دینی بھی یہ کافی بہتر لیول پر تھی، جبکہ ڈاکٹر صاحب کے جو والد تھے شیخ مختار احمد مرحوم، وہ عرب ڈسینڈنٹ نہیں تھے، وہ یہاں کے گویا سنز آف دا سوائل جیسے ہوتے ہیں اس علاقے کے، اور تقریباً 5-6 نسل پہلے مسلمان ہونے والے لوگ تھے۔ تو ان کے ہاں ایک روایتی دینی تصورات تھے، کوئی بہت زیادہ اس میں ایکٹیویزم نہیں تھا، اور نہ ہی بہت زیادہ پہ حساسیت تھی، لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب کی والدہ کے اندر وہ شعور جو تھا وہ کافی بیدار تھا، لہٰذا ڈاکٹر صاحب کو جو یہ تربیتی اثرات ہیں وہ والدہ کی طرف سے زیادہ ملے ہیں، انہوں نے ان کی جس طریقے سے گرومنگ کی تو اس میں ان کا دخل زیادہ ہے بنسبت والد کے، لیکن والد بھی ظاہر ایک عزت والا عزت دار خاندان ہے، تو وہ بھی شیخ کہلاتے تھے، اس کا اپنی ساری حیثیت ہے اپنی جگہ، لیکن دینی شعور جو ہے اس میں والدہ کی سائڈ کا زیادہ اثر ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کی شادی کب ہوئی اور آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی MBBS کمپلیٹ کرنے کے فوراً بعد جو ہے وہ شادی ہو گئی تھی، ان کی تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 1954 میں، شاید 53 یا 54 میں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی اولاد میں 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہوئی ہیں، ایک ہی شادی تھی ڈاکٹر صاحب کی، اور میرا بھائیوں میں نمبر 3 ہے، اور ہماری ماشاءاللہ 5 بہنیں تھیں، لیکن ایک بہن اللہ کے یہاں پہنچ چکی ہیں، تو اب 4 بھائی ہیں اور 4 بہنیں۔ آپ بھی ڈاکٹر ہیں اور آپ کے کوئی بھائی بھی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر صاحب کے بعد؟ ڈاکٹر صاحب کی اولاد میں میڈیکل ڈاکٹر صرف ایک ہی ہیں، ہماری بڑے بھائی سب سے بڑے ڈاکٹر عارف رشید، اور کسی نے میڈیکل کا شعبہ نہیں اختیار کیا۔ میری چونکہ یونیورسٹی کے ساتھ تعلق رہا ہے، تعلیم و تعلم سے تعلق رہا ہے، لہٰذا میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے میں نے PhD جو ہے وہ رجسٹر کی تھی جب میں وہاں پڑھاتا تھا، تو اس کے ابتدائی سارے مراحل تو طے ہو گئے تھے، کورس ورک بھی اور کمپریہنسو ایگزامز بھی اور تھیسس پہ بھی میرا کام آلموسٹ کمپلیٹ ہی تھا، لیکن پھر مجھے ڈاکٹر صاحب کے حکم پر وہاں سے چھوڑ کر یہاں آنا پڑا لاہور میں، تو میرا پھر وہ انکمپلیٹ رہ گیا PhD کا جو بھی کہہ لیجیے معاملہ ہے، تو میری PhD انکمپلیٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب کی سیاست پہ جماعت اسلامی میں بھی وہ رہے، اور اس وقت وہ سیاست بھی کرتے رہے، اور غالباً 1957 میں وہ مستعفی بھی ہو گئے، اور مولانا مودودی سے آپ بتا بھی رہے ہیں کہ کافی متاثر رہے، ان کے قریب بھی رہے، تو یہ جماعت اسلامی کو جوائن کرنا اور پھر اس کو چھوڑنا، یہ کیا واقعہ تھا؟ ڈاکٹر صاحب کا جماعت اسلامی کو جوائن کرنا جو تھا نا، وہ بالکل ایک فطری اور تدریجی انداز میں ہوا ہے، اس لیے کہ انہوں نے بہت ہی کم عمری میں تقریباً 8ویں 9ویں کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جو چیزیں ان کے زیر مطالعہ رہی ہیں، ان میں مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی جو تصنیفات تھیں اور ان کی تفسیر تھی، وہ چیزیں رہی ان کے زیر مطالعہ، تو جماعت سے اور مولانا مودودی سے جو ہے مناسبت تو ذہنی بہت پہلے ہو گئی تھی، اور جو فکر انہوں نے پیش کیا تھا کہ دین جو ہے وہ غلبہ چاہتا ہے اپنا، اور پھر یہ کہ اس کے لیے جد و جہد کرنا، ہر مسلمان پر
ایک ذمہ ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ ذمہ داری ادا کرے. تو یہ اصل جو ایسنس کہہ سکتے ہیں آپ ان کے فکر کا، تو اس کو ڈاکٹر صاحب نے پورے طور پر قبول کیا. اور پھر اسی کے تحت اس وقت اس کے علاوہ کوئی اور جماعت اور تحریک تو تھی نہیں جسے اختیار کرتے. چنانچہ پہلے انہوں نے اسٹوڈنٹ لائف میں اسلامی جمعیت طلبہ کو جوائن کیا، اور اس کے بعد جیسے ہی اسٹوڈنٹ لائف ختم ہوئی تو فوراً جماعت اسلامی سے انہوں نے جو ہے وہ ان کو اپنی درخواست رکنیت کی دے دی. تو یہ تسلسل ہے ایک جو فطری بھی ہے اور اس کے اندر تدریج بھی ہے. اور اس کے بعد پھر بھرپور کام بھی کیا ہے، لیکن اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آ گیا کہ جس کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ جو الیکشن پالیٹکس ہے اس میں پڑھ کر جماعت نے اپنے بعض اہداف کو جو ہے وہ ترک کر دیا، یا ان کے اوپر اثر ہوا ہے، نیگیٹو امپیکٹ ہوا ہے. اور اس کا پھر انہوں نے اظہار کیا اپنے جو بھی اویلیبل فورمز ہو سکتے ہیں اس پہ. وہ اصولی اسلامی انقلابی جماعت کا وہ جو موٹو تھا، جی اس میں ان کے خیال میں، ڈاکٹر صاحب کے خیال میں اب ایک تبدیلی آ چکی ہے، اور وہ تبدیلی مفید نہیں ہے. اس کی وجہ سے ہمارا جو اصولی موقف ہے وہ ہرٹ ہوا ہے. تو اس بات کا اظہار ہوا، اور کچھ لوگوں سے جو اس وقت کے بڑے عمائدین میں سے تھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس معاملے میں ہم رائے ہوئے. تو اس کے نتیجے میں پھر وہ بات جو ہے وہ کسی فورم پر پیش کی گئی، لیکن وہ ٹھیک طرح ایڈریس نہیں ہو پائی، اور اس سے بددلی بھی پیدا ہوئی، اور محسوس ہوا کہ شاید جو غلط موڑ آئے ہیں اب وہاں سے واپسی بہت مشکل ہے. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں اس کام کو اس نہج پر ہی کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ اوریجنل آئیڈیاز میں. آپ سب اگر آج کے تناظر میں دیکھیں، آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت جماعت اسلامی کا الیکشن میں جانا غلط فیصلہ تھا؟ اگر آپ میری ذاتی رائے لینا چاہتے ہیں تو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جانا تو شاید غلط نہیں تھا، لیکن اس پر مستقل دوام اور استمرار یہ غلطی ضرور ہے. جبکہ نظر آ گیا کہ اس راستے سے اسلام بھی تقسیم ہوا ہے، اور مختلف مسالک کے دیگر جو ہمارے مکاتب فکر ہیں انہیں بھی الیکشن میں زور آزمائی کا ہم نے ایک راستہ دے دیا. اس کے نتیجے میں جو مذہبی ووٹ ہے وہ بھی تقسیم ہوتا رہا، اور یہاں تک کہ اب چند سیٹوں کے لیے بس ایک طرح کی پاور پالیٹکس ہے جو چل رہی ہے. تو اس پر دوام اور استمرار یقیناً وہ درست نہیں ہوا. ہاں، پہلے سٹیج میں ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر یہ راستہ اختیار کریں تو بعض شارٹ کٹس ہمیں مل سکتے ہیں، اور ہم اپنی منزل پر، اور منزل ظاہر ہے دین کے کامل غلبے کی منزل تھی، تو ہم اس منزل پر جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ابتدائی مرحلے میں یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ غلط فیصلہ تھا، لیکن اس پر پھر دوام اور استمرار جب یہ چیزیں سامنے آ گئیں وہ شاید درست ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کی میں ریسرچ کر رہا تھا تو ان کی ذہانت کے بارے میں نے بڑی چیزیں سنی کہ وہ بڑے ذہین اسٹوڈنٹ رہے ہیں اپنے دور میں، اور جو بھی وہ کام انہوں نے کیا بڑی ہمت کے ساتھ کیا، بڑی توجہ کے ساتھ کیا. بلکہ وہ خود بھی فرماتے رہے ہیں کہ میں جو کام کرتا ہوں تو پھر میرا پورا فوکس اس کام پہ ہوتا ہے. انہوں نے MBBS بھی کیا. MBBS کنگ ایڈورڈ سے کیا؟ جی، کنگ ایڈورڈ. تو وہاں پہ پڑھاتے بھی رہے ہیں ڈاکٹر کو؟ صرف وہیں سے پڑھے ہیں جی، لیکن پڑھائی گورنمنٹ کالج سے پہلے پڑھا انہوں نے، پھر بعد میں کنگ ایڈورڈ سے انہوں نے MBBS کیا. لیکن MBBS کرنے کے بعد کوئی پریکٹس بھی کی انہوں نے ڈاکٹر صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب نے کافی عرصہ پریکٹس کی ہے. یوں سمجھ لیجئے سن 1970-71 تک ان کی پریکٹس جاری رہی ہے. اور یہاں لاہور میں، لاہور شہر میں، جو پہلے ساہیوال میں رہے ہیں تو ساہیوال میں ان کا کلینک ہوتا تھا. ساہیوال کے جو زیادہ پوش علاقے کے لوگ تھے وہ آتے تھے ان کے کلینک میں. اور اس کے علاوہ لاہور میں جب آ گئے تو کرشن نگر میں ان کا مطلب تھا، کلینک تھی. نیچے کلینک ہوتی تھی، اوپر کے فلور پر رہائش ہوتی تھی کرشن نگر میں. اچھا، کرشن نگر جو اچھا اسلام پورا، جو اسلام پورا میں. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر MBBS انہوں نے کیوں چھوڑ دی؟ ایک ڈاکٹر سے داعی قرآن بن جانا ٹھیک ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں کچھ حاصل کر رہا ہوں، کوئی ڈگری کر رہا ہوں، یا میرے اندر کوئی سکل ہو، اور پھر میں اس کو چھوڑ دوں، تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ عہد سے خلاف ورزی ہے عہد کی؟ اصل میں وہی بات آ جاتی ہے ترجیحات کی. ترجیحات کی اگر ترجیح اول یہ ہو جائے کہ مجھے
خدمت قرآنی کرنی ہے، دین کی حکم اور دین کی اقامت کے لیے جد و جہد کرنی ہے، تو پھر یہ دوسری چیزیں جو ہیں وہ بالآخر انسان کو ان سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ پھر دنیا میں بھی اپنے لیے کوئی لیونگ سٹینڈرڈز کو مینٹین رکھنا یہ کوئی ترجیحات میں سے نہیں رہتی۔ عام آدمی کی تو اصل ترجیح دنیا کے آسائشیں ہی ہیں نا، اسی لیے سارا جو بھاگ دوڑ ہے وہ لیونگ سٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے یا اسے امپروو کرنے کے لیے۔ تو یہ ترجیح ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں نہیں تھی، اس لیے انہوں نے یہی سوچا کہ یہ میری معاش کا تو ذریعہ ضرور ہے لیکن میری ترجیحات میں نہیں ہے۔ تو جب ترجیحات میں سے دوسرا کام ہو گیا تو انہوں نے پھر، بلکہ ظاہر ہے میڈیکل پریکٹس جو ہے وہ پھر رکاوٹ بھی بن رہی تھی، اس لیے کہ اب ان کے دروس کے حلقے ہیں، اجتماعات ہیں، کانفرنسز ہیں، اور دوسری طرف پریکٹس کا ٹائم ہے اور پیشنٹس جو ہے وہ منتظر ہیں، تو اس سے تو یقیناً ان کا جو کام جو ترجیح اول تھا وہ متاثر ہو رہا تھا۔ تو اسی لیے انہوں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ معاش جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ لیا ہوا ہے کہ اگر تم میرے راستے پر چلو گے تو تمہیں کوئی بھوک اور پیاس کیا جو ہے وہ غم نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے۔ تو اس نے ان کو جو ہے وہ اس بڑے فیصلے پر آمادہ کی۔ اور وہ خلا محسوس کرتے تھے کہ یہ کام میں خلا ہے؟ خلا تو خیر ہر شخص محسوس کر سکتا ہے، کیونکہ دین جو ہے جو اپنا غلبہ چاہتا ہے وہ اگر مغلوب ہو، دین انتہائی سے زیادہ پامال ہو رہا ہو، تو اب خلا اور کہاں سے ڈھونڈے؟ خلا تو نظر آ رہا ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ بالکل۔ اور وہ آپ ڈاکٹر صاحب نے جو آپ کے بڑے بھائی ہیں ان کو جانشین بھی اپنا بنایا۔ میں نے ان کے ایک لیکچر سنا تھا کہ میرے بعد جو درس کا سلسلہ ہے وہ یہی جاری رکھیں گے۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ان کو منتخب کیا؟ آواز سے مماثلت؟ اصل میں چونکہ ڈاکٹر صاحب کا خود بھی کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں تھا کہ انہوں نے باضابطہ کسی مدرسے میں درس نظامی پڑھا ہو، بلکہ انہوں نے قرآن و حدیث اور دیگر جو علوم دینیہ ہیں وہ جستہ جستہ مختلف اہل علم سے پڑھیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی اولاد کو بھی علم دین میں اسی انداز سے ہی گروم کیا، بجائے اس کے کہ انہیں پورے طور سے ایک جو 8 سالہ نصاب ہے اس میں ڈالتے، بلکہ یہ کہ عصری تعلیم حاصل کی ہے سب نے، اور ساتھ علم دین جو بنیادی ضرورت کا ہے وہ حاصل کیا۔ تو جو بڑے بھائی ہیں ڈاکٹر عارف رشید صاحب، ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کے بڑے بیٹے ہونے کے ناطے اب ان کا ذمہ بھی بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس کام کو اپنا کام سمجھیں، اس مشن کو اپنا مشن سمجھیں۔ چنانچہ اب یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس کام سے وابستہ رکھنے کا کہ آپ اس کو ایک ذمہ داری، ایک ڈیوٹی دے دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے اس معاملے میں یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ بیان کر سکتے ہیں اور قرآن مجید کی تعبیر اور تعویل میں کوئی بڑی غلطی کے مرتکب نہیں ہوں گے، بلکہ یہ کہ وہی بات جو کہ ہماری تراث علمی سے چلی آ رہی ہے اور جو میری اپنی ڈاکٹر صاحب کی اپنی جو فکری لیگسی ہے اسے وہ بہتر طور سے بیان رکھ سکتے ہیں انٹیکٹ۔ تو ظاہر ہے اب ان کو اس کام سے وابستہ رکھنے کا اس سے بہتر ذریعہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ انہیں کہا جائے بھی آئندہ سے میرے اس درس قرآن کا تسلسل جو ہے اب تم نے قائم رکھنا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بچپن میں ہر درس میں ان کے ساتھ بھی رہے، آواز سے بھی مماثلت ہے، تو ظاہر لوگ ان کو سنتے ہیں، ان کو بھی کافی لوگ سنتے ہیں۔ جی الحمدللہ انہوں نے یہ ذمہ داری اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ادا کی ہے بفضل تعالیٰ۔ تو ڈاکٹری وہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ڈاکٹری کو خیر انہوں نے بھی میڈیکل پریکٹس چھوڑ دی تھی، بلکہ ابتدا میں بھی پرائیویٹ پریکٹس کچھ عرصہ کی، اس کے بعد پھر وہ یہ علمی استعداد پیدا کرنے کے لیے یہاں قرآن اکیڈمی میں جو ڈاکٹر نے کورسز لانچ کیے تھے 2 سالہ تدریسی کورس، اس کو جوائن کیا، اور پھر وہ مکمل کرنے کے بعد جو ہے اس دوران کچھ عرصہ میڈیکل پریکٹس بھی کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے بھی اپنے آپ کو گویا اس میڈیکل پریکٹس کی لائن سے نکال لیا، اور اپنی معاش کے لیے ان کو ہمارے چچا اقتدار احمد صاحب انہوں نے اپنی کمپنی میں ان کو جو ہے وہ شامل کر لیا، تو اس سے ان کا معاش وابستہ ہو گیا۔ باقی یہ کہ اپنا اچھا وقت جو ہے وہ اس کام میں لگاتے ہیں۔ حسب آپ کے گھر کا ماحول کیا تھا؟ دیکھیے ڈاکٹر اسرار احمد میرے لیے وہ مذہبی اسکالر ہے، مینٹور ہیں، قرآن کے داعی ہیں، اور ان کا بڑا نالج رہا ہے نیشنل اور انٹرنیشنل افیئرس پر بھی، ہر ٹاپک پر ان کی گرپ تھی، وہ بات کر سکتے تھے۔ تو آپ بطور باپ
ان کو کیسے دیکھتے تھے؟ مزاجن وہ بڑے تلخ تھے، اور وہ اکثر لیکچرز میں اپنے کہتے بھی رہے ہیں کہ میرا مزاج بڑا تلخ ہے، تو گھر کے ماحول میں بطور باپ وہ کیسے تھے؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت جو ہے نا کافی ڈومیننٹ تھی، جی اور ان کی وہ جلالی مزاج بھی تھے، اور اس جلالی مزاج کا اثر جو ہے وہ گھر پہ تو ہوتا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر تھوڑا سا ان کے اس جلالی مزاج کے اثرات سے کچھ بچا اس لیے رہا ہوں کہ میرا نمبر جو ہے وہ اپنے بہنوں بھائیوں میں کافی بعد میں ہے، اور میرے سے پہلے 4 بہنیں پیدا ہوئی تھیں، تو اس کے بعد میں پیدا ہوا ہوں، تو مجھ سے لاڈ پیار ذرا زیادہ ہوا ہے، اور جو سختی بڑے بھائیوں کے ساتھ ہوئی، جو تادیب اور تہذیب کے مراحل سے انہیں گزرنا پڑا، شاید میں نے اس کا اتنا تجربہ نہیں کیا، میں نے ان کی زیادہ شفقت اور لاڈ پیار وہ زیادہ. کوئی ایسا واقعہ ہے جو آپ سنا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا آپ کے ساتھ؟ بہت سے، ظاہر ہے بہت سے واقعات ہیں، میں کوئی ایک آدھ واقعہ تو فوری طور پر شاید مثال کے طور پر میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ میں خود ان کی مجھے وہ خود لوری سناتے تھے یا اپنے بازو پر لٹا کر سلاتے تھے. یہ معاملہ جو ہے میرا ایسا تھا کہ میں ان کی بغیر سوتا نہیں تھا. وہ نیچے کلینک کے بعد ان کی کلاسز شروع ہو جاتی تھیں، عربی کلاس، قرآن کلاس، اور میں اوپر سے آوازیں دیا کرتا تھا کہ ابو بچوں کو چھٹی دے دیں کہ اب میں نے سونا ہے. وہ مجھے یاد ہے ایک برآمدہ سا تھا، اس کے اوپر جالی تھی، تو وہاں سے نیچے آواز جاتی تھی تو میری. اور اس وقت جن بچوں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ خود سب کے سب ماشاءاللہ گرون اپ، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا. جی. تو ان کا یہ والا معاملہ جو ہے پھر ان کے وہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ بھی یاد کرایا کرتے تھے. تو اس لحاظ سے میرے لیے تو بہت ایک شفیق اور بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے والد کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ ماحول اس طرح کا بن گیا تھا کہ ان کی کسی بات کو، کسی حکم کو ڈینائی کرنا یا اسے ڈیفائی کرنا، یہ ہماری پروگرامنگ میں شامل ہی نہیں تھا. یعنی ان کی اگر حکم ہے کہ یہ کرنا ہے تو پھر کرنا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو اس کی سزا بھی مل سکتی ہے. تو اس طرح کی ایک مزاج رہا ہے اور اس طرح کا ماحول رہا ہے. اچھا، آپ کا گھر اور کیریئر کاؤنسلنگ میں ڈاکٹر صاحب کا کیا طریقہ کار رہا ہے؟ دیکھیے آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، آپ کے باقی بہن بھائی بھی پڑھے لکھے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے کسی کو فورس کیا آپ میں سے کہ آپ دین کی طرف آئیں یا آپ اس پروفیشن کو جوائن کریں؟ کیریئر کاؤنسلنگ بھی بڑا اہم جز ہوتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. جی، یہ جو باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے نا، اس میں اس طرح سے کاؤنسلنگ نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہ ایک باپ اپرچونٹیز دیتا ہے اور بیٹا جو ہے، اولاد جو ہے، اس اپرچونٹی کو اویل کر لیتی. مثلا یہ کہ مجھے بچپن میں حفظ کے لیے ڈالا ڈاکٹر صاحب نے، تو میں اپنے بہن بھائیوں میں واحد تھا جو کہ باقاعدہ حفظ کے لیے انہوں نے آغاز جو ہے میرا حفظ سے کروایا. حفظ کے بعد اب ظاہر ہے میرا کئی سال جو ہے اسکولنگ نہیں ہوئی، تو پھر انہوں نے میرے لیے میٹرک کرنے کے لیے خصوصی اہتمام کیا، بلکہ مڈل کے لیے اہتمام کیا کہ کوئی کوچ وغیرہ رکھے، اور کوچنگ لے کر میں نے مڈل کیا. مڈل کے بعد پھر ایک اسکول اسی ادارے میں قائم کیا گیا تھا جس میں میں نے بطور طالب علم شرکت کی، اور 2 سال جو ہے وہاں اسی میں پڑھ کے میں نے میٹرک کیا. میٹرک کے بعد اب میرے لیے آگے یہ تھا کہ میں کون سے سبجیکٹس جو ہے وہ پڑھوں، اس لیے کہ آرٹس میں میرا میٹرک تھا، تو اب میرے لیے آپشنز جو تھی وہ آرٹس ہی کی لائن کی تھی، اور میرا ایڈمیشن گورنمنٹ کالج میں بھی ہو گیا، ایف سی کالج میں بھی ہو گیا. تو انہوں نے پھر اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے میرے سلیکشن آف سبجیکٹس میں انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ یہ لے لو. ایک تو انہوں نے مجھے اکنامکس کے لیے کہا کہ تم اکنامکس جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ لیول پر پڑھ لو. دوسرا انہوں نے سیوکس کا کہا، یا کہ پولیٹیکل سائنس کی طرف آگے جانا ہے تو تمہیں سیوکس بھی پڑھنی چاہیے پہلے. اور اسی طریقے سے چونکہ میری عربی کی استعداد اچھی تھی پہلے سے ہی میری اسکول لیول سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی اگر تم ایک 3rd سبجیکٹ، الیکٹیو سبجیکٹ جو ہے عربی رکھ لو. تو یہاں تک تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں گائیڈ بھی کیا، اور اس کے لیے حالات جو بھی سازگاری ہے حالات کی وہ بھی پوری طور پر فراہم کی. اس کے بعد پھر میں نے یہی محسوس کیا کہ مجھے اکنامکس کے میدان میں اب تھوڑا سا تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے. تو اس کے بعد پھر میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد جوائن کی ہے 1984 میں. یہ میری اپنی چوائس تھی، لیکن اس کو
فیسیلیٹیٹ کرنا یہ ڈاکٹر صاحب نے پورے طور پہ کیا، اور میرے 4-5 سال جو بھی تعلیمی ہیں اس میں مجھے میرا خرچہ برداشت کیا. ہاسٹل میں رہنا قدرے مشکل ہوتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے پاس اتنی کوئی مالی فراوانی تو تھی نہیں، لیکن وہ اپنا جو بھی ہے پیٹ کاٹ کر وہ مجھے بھیجتے رہے مجھے خرچہ. تو الحمدللہ پھر میں نے وہاں سے BSc اور ماسٹرز وہیں سے کیا، اور اس طریقے سے پھر وہ میرا آگے جو ہے نا وہ ایک نیچرل انداز میں، اور پھر وہ آگے چلتا چلا گیا. اور بطور باپ وہ فالو اپ بھی رکھتے تھے چیزوں کا؟ اب آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور باپ پڑھا لکھا بھی ہے اور ہر چیز کی سمجھ بوجھ ہے، تو اس کا فالو اپ بھی رکھتے تھے آپ؟ جی، ماسٹرز لیول پر آ کر ہماری نا گفتگویں شروع ہو گئیں علمی موضوعات پر. اچھا. اور وہ بہت سی چیزوں کو گویا ویریفائی کرنے کے لیے، اس لیے کہ اب میرا وہ تعلیم کا میدان ہے اکنامکس، اور اس میں فقہ بھی پڑھ رہا ہوں، اس میں اصول الفقہ بھی میں نے پڑھی. اس لیے اسلامک یونیورسٹی کی ایک خاص بات ہے، اس میں صرف عصری تعلیم نہیں ہوتی، وہاں انہی شعبوں سے متعلق جو دینی علوم ہیں وہ عربی زبان میں پڑھائے جاتے ہیں. تو میں نے وہ ساری چیزیں پڑھی ہیں، تو پھر ان کے ساتھ اب گفتگویں شروع ہوئیں بہت سے موضوعات کے اوپر، تھیوریز کے اوپر اور فقہی احکام کے اوپر. تو اس سے گویا وہ کچھ چیزوں میں اپنے لیے توثیق کے لیے، یا کچھ چیزوں کو اپنے ٹیسٹ کے مراحل سے گزارنے کے لیے کہہ لیجیے، وہ شروع ہو گئی تھی. تو میں ماسٹرز لیول سے ان کے ساتھ جو ہے وہ علمی موضوعات پر گفتگو کرتا ہوں. اور ظاہر ہے وہ آپ کے لیے ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں، ان کی ریسرچ اور ان کا جو انداز تکلم رہا ہے، انداز بیان رہا ہے، وہ سب کے سامنے ہے. آپ نے فقہ کی بات کی ہے، تو عالم دین بننے کے لیے دیکھیں قرآن، حدیث، فقہ یہ علمی چیزیں ہیں، لیکن سب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مشاہدہ رہا ہے کہ دیکھیں جن کو 1 سے لے کے 10 تک گنتی نہیں آتی، تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تھڑوں پہ بیٹھ کے مجتہدین کے فتووں پر بحثیں بھی کرتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس چیز کو بھی ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے معاشرے میں؟ گاتے وہیں کچھ کویکس بھی داخل ہو جاتے ہیں. علم دین جو ہے وہ کوئی چھوٹا علم نہیں ہے، بہت بڑا علم ہے، بہت وسیع ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ جس عمر کے جس سطح پر کتابیں وہ پڑھا دی جاتی ہیں، ابھی عمر کے اعتبار سے بچے اس کے اتنے متحمل نہیں ہوتے کہ وہ ان کو ٹھیک طرح سے گریسپ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ انہی میں پھر ایسی صلاحیت والے جو اچھے ذہین بچے ہیں وہ پھر اس کو اچھی طرح پڑھتے ہیں، پھر وہ تدریس میں بھی آ جاتے ہیں. ان کے پاس جو علم ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اگر انہوں نے ان چیزوں کو تھورولی پڑھا ہے، قرآن و حدیث تھورولی پڑھے ہیں، اور اصول کے جو مضامین ہیں وہ تھورولی پڑھے ہیں، عقیدے کے مضامین اور مباحث جو ہے اساتذہ کی نگرانی میں پڑھے، تو ان کو جو ویژن ملتا ہے، ان کو جو بصیرت حاصل ہوتی ہے، وہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. وہ دین کے جو ریلیٹیو امپورٹنس ہے نا چیزوں میں، ان کو بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ ان کے اندر کہاں کہاں رخصت کے پہلو ہیں وہ بھی جان سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ کس معاملے میں کیا حکم لگانا ہے، کیا حکم لگتا ہے، خارج میں حالات کیا ہیں، واقع ایکسٹرنل کنڈیشنز کیسی ہیں، اس میں کیا حکم لگانا ہے. تو یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس نے اس علم کو پورے استیاب کے ساتھ اور پوری تھورولی پڑھا ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب اس کا آگے وہ یوزیج کیا کر رہا ہے. اگر وہ اس کا استعمال جو ہے اسی کے علم کو آگے پھیلانے میں کر رہا ہے اور واقعی ایک وراثت، نبوی وراثت سمجھ کے کر رہا ہے، تو وہ اس کی صحیح استعمال ہے. لیکن اگر وہ اس کو جو ہے وہ کسی اور جگہ پر لگا رہا ہے، اپنی ناموری کے لیے لگا رہا ہے، یا کسی کمانے کا ایک ذریعہ بنا رہا ہے، تو اب وہ اس کا ایک مس یوز ہے. تو چونکہ اس کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ ان کا اپنا استعداد اتنی نہیں ہوتی، انہوں نے اس طرح ان ڈیپتھ پڑھا نہیں ہوتا، تو وہ آ کر میدان میں جب عالم کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں تو پھر ان سے بہت الٹی حرکتیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں. اب سب ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ ٹارگٹ آڈینس وہ نہیں ہے جہاں پر ہم علمی بات کی جا رہی ہے، اور جہاں پر ٹارگٹ آڈینس ہے وہاں پر علمی بات نہیں کی جا رہی. تو یہ بھی ایک فلاؤ چلتا ہے. تو پھر اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے چیزوں کی. ایسا ہے. اور یہ اس دور کی خواص میں سے ہے کہ یہاں پر جیسے یہ حدیث میں بھی اس کی وضاحت ہوئی ہے کہ جو اہل علم ہیں ان میں جو زیادہ شارپ قسم کے لوگ ہوں گے، جو دنیا داری آگے بڑھ جائیں گے، وہ زیادہ نمایاں ہو جائیں گے اہل علم کے طور پر. جی. اور جو اصل علم کے حاملین ہیں وہ ذرا پس پردہ چلے جائیں گے. جی. ایسا ہو رہا ہے.
جی صحیح فرما رہے ہیں. جی. تو یہ بات آپ نے بالکل درست کی ہے، اور اس کا پھر نقصان بھی ہو رہا ہے سوسائٹی کو. دیکھیے سوشل میڈیا کا دور ہے. اب ایک بچہ جو سوشل میڈیا پہ صرف ہے، اس کو نہیں پتا حدیث کی سند کیا ہے، اس کو نہیں پتا قرآن کی تفسیر کیسے پڑھنی ہے، اس کو صحیح طرح عربی پڑھنی نہیں آتی، اس کو نہیں پتا فقہ کیا ہے. وہ سوشل میڈیا پہ کلپ دیکھتا ہے، اس کو حقیقت سمجھتا ہے، اور جب آپ اس کو سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے، تو کہتے نہیں یہ ایسے ہے. کیونکہ ہمارا جو عمومی مزاج ہے وہ آسانی ہمیں کہاں پہ ملتی ہے، اور اس آسانی کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک سرٹیفکیٹ ہے اس چیز پر عمل کرنے کے لیے. آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ اس میں مجھے کوئی اختلاف نہیں. آپ نے جو بات کی ہے وہ ایک حقیقت پر مبنی بات ہے. آج کل ہر شخص آسانی بھی دیکھ رہا ہے، اور آسانی کے لیے گیجٹس بھی اویلیبل ہیں. چنانچہ وہ اس کی پوری سند یا اس کی پوری توثیق اس کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی، بلکہ یہ کہ یہ فلاں شخص نے رائے دی ہے، اور اگر وہ رائے میری پوائنٹ آف ویو کے مطابق ہے تو میں اسے پھر پھیلانے کا ایک انسٹرومنٹ بن جاتا ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فتنے کا باعث بن رہی ہیں. اسی لیے دجل اور فریب جو ہے بہت بڑھ رہا ہے. صحیح بات کہنے والے جو ہیں وہ اس طریقے سے سامنے نہیں آتے. وہ اپنی نمود اور نمائش سے بھی بچنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ہی یہ کہ جو علم کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری اور ساری ہے اپنی جگہ. اچھا، میں ایک چیز سن رہا تھا، اور کئی لوگ اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ ڈاکٹر سار احمد کی آپ کے بھائیوں میں سے کسی بھائی کی شادی محرم میں بھی ہوئی تھی. یہ کیا واقعہ تھا؟ جی، ہمارے بڑے بھائی ڈاکٹر حافظ عاقب سعید صاحب کی شادی ہوئی تھی 8 محرم کو. اور وہ شادی جو تھی وہ اس وجہ سے 8 محرم کو ہوئی تھی کہ ان دنوں میں کچھ چھٹیاں جمع ہوئی نہیں تھیں، اور تمہارا کوئی اجتماع تھا جو منعقد ہونا تھا. اور ڈاکٹر صاحب کو محسوس ہوا کہ اگر جو لوگ دور دراز سے آئے ہیں وہ بھی شریک ہو جائیں گے شادی کی تقریب میں تو یہ ایک موقع اچھا ہے. اور اس پر جب انہوں نے رائے طلب کی تو رائے بھی یہی سامنے آئی کہ اگر تو 10ویں محرم کو کرے تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے یہ اریٹیشن کا باعث ہو، لیکن یہ چونکہ 10ویں محرم نہیں ہے، وہ 8 محرم ہے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ سوچ کے ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ کر لیا. اور ویسے بھی جب ایک دفعہ یکسوئی حاصل ہو جائے تو ڈاکٹر صاحب پھر اپنے فیصلے کو جو ہے وہ پھر امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ معاملہ ہوا. لیکن چونکہ اس کو ایک بنا لیا گیا، ایک ایشو بنا لیا گیا، تو اس وجہ سے اس کی پھر بہت سی حکایتیں بھی وجود میں آئیں، طرح طرح کی اس سے ریلیٹڈ کہانیاں گھڑی گئیں. اور بہرحال یہ ہماری ایک تو وہ ایک مکتب فکر کی جانب سے آپ کہنے ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا بہت زیادہ. جی ہاں. تو پھر اس کی وضاحت بیان بھی ڈاکٹر صاحب نے جاری کی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب نے یہ بات تو بالکل واضح کر دی تھی کہ یہ کوئی میرا نہ کسی کو ہرٹ کرنا پیش نظر تھا، نہ ہی ایسی تھی بات، بلکہ یہ کہ یہ اتفاقات ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بات معلوم ہوتی کہ لوگ اس طرح سے اس کو ایک ایشو بنا کر اور پھوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب اپنا اس معاملے کے اندر پہلے ہی حساس رہتے، نہ کرتے. اس کا امکان تو موجود تھا، لیکن بہرحال وہ ہو چکا. اب وہ معاملہ ہو چکا، لیکن اس میں جو پھر غلط بیانیاں اور کہانیاں گھڑی گئی ہیں وہ ایک افسوسناک بات ہے، اس لیے کہ لوگوں نے پھر اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ جوڑ دیا. جی، وہ کچھ واقعات اس سے منسوخ کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے جہاں اور فتنوں سے محفوظ رکھا ہے، اس قسم کی آزمائشوں سے بھی اللہ نے بچایا. بالکل ٹھیک ہے. حافظ صاحب، یہ تنظیم اسلامی کی بنیاد اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ڈاکٹر صاحب کا ایک دور گزرا ہے جماعت اسلامی میں، تو جس مقصد سے ڈاکٹر صاحب جماعت اسلامی میں شامل ہوئے تھے اسی مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے تنظیم اسلامی قائم کی تھی. تنظیم اسلامی کے قیام کا اصل مقصد کیا ہے کہ ایک ایسی آرگنائزیشن ہو کہ جو بڑی ڈسپلنڈ ہو، اور اس ڈسپلن کے ساتھ وہ اپنے دعوتی، تبلیغی اور جماعتی اور مختلف اہداف کو طے کرتی ہوئی پاکستان میں اسلام کے عملی نفاذ یعنی قانون کی سطح پر بھی، اور اسی طریقے سے جو سسٹم ہوتے ہیں جیسے پولیٹیکل سسٹم ہے، سوشل سسٹم ہے، اس کے لیول پر جو اسلام کا نفاذ ہے اس کی جد و جہد کرے، اور اس کو جو ہے وہ اس مقصد کو کامیابی کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے. جی، آپ سب تنظیم اسلامی کی آپ بات بتا رہے تھے، تو ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ محترمہ اور آپ کی والدہ وہ بھی تنظیم اسلامی کے ساتھ، ان کی کیا ذمہ داری ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب کے دور میں بھی
جو ہمارا خواتین کا تنظیم اسلامی کا خواتین کا ونگ تھا، اس کی ہیڈ کے طور پر، اس کی ناظمہ عالیہ کے طور پر ہماری والدہ بہت عرصہ ان کی زندگی میں بھی اور ابھی بھی ایک ذمہ داری ادا کر رہی ہیں، اگرچہ اب ان کی عمر اور صحت کے حوالے سے اتنی ان میں اب گنجائش نہیں کہ زیادہ وقت لگا سکیں، لیکن بہرحال ابھی بھی وہ یہاں پر آتی ہیں دفتر میں اور میری ملاقات کرتی ہیں ہماری والدہ۔ اصل میں یہ بھی ایک فطری سا ایک معاملہ تھا کہ اگر خواتین کا کوئی حلقہ قائم ہونا ہے اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی وہ بیعت کے اصول پر ان کے ساتھ جڑی ہیں، تو اب گویا ڈاکٹر صاحب کی جو سب سے زیادہ قریبی محرم خاتون ہیں وہ ان کی معاملات میں ایک طرح سے ذریعہ بنے، ان کی ڈسپلن کا، ان کو تعلیم و تعلم کا، یا تو اس لحاظ سے ہماری والدہ جو ہیں وہ یہ ذمہ داریاں ادا کرتی رہی ہیں، اور ابھی بھی الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ان کی صحت اچھی ہے، کوئی بڑے عوارض نہیں ہے، بس عمر ہے، بڑھاپا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آتی ہیں، اور یہاں جو تنظیم خواتین کا آفس ہے، ہر ہفتہ منگل کے روز وہ آفس جو ہے وہ باقاعدہ لگتا ہے، اس میں جو بھی ہمارے حلقہ خواتین کے معاملات ہیں، رفیقات کے معاملات ہیں، وہ ڈسکس ہوتے ہیں، پھر اس کے مطابق۔ اور بطور بیوی ڈاکٹر سار احمد صاحب کو ان کے کاز میں وہ کیسا سپورٹ کرتی رہی ہیں، اور بطور ماں آپ لوگوں کی تربیت میں ان کا کیا رول رہا ہے؟ اس حوالے سے اگر میں کہوں تو ان کا رول غیر معمولی رہا ہے، کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو اس کا کاز میں، اس سارے کام میں جتنا ہیلپ کیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری اپنے آپ کو گویا فنا کر دیا تھا، اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو، بلکہ یہ کہ بالکل الائنڈ تھی الحمدللہ ان کے ساتھ۔ تو یہ ایک غیر معمولی معاملہ تھا، اور شاید اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب اپنی زیادہ اوقات اس کام میں لگا سکے کہ انہیں اس طرف سے پوری سپورٹ تھی، اور انہوں نے بہت کم آمدنی، کم پیسوں میں گھر چلانے کے جو انداز تھے وہ غیر معمولی تھے، اور اس طرف سے الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کو بڑی سپورٹ دی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا ایک عقیدت کا اور ایک جو شفقت کا تعلق تھا، اس کو قائم رکھنے میں بھی والدہ کا بہت رول تھا، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے ہمیں پتہ ہے مزاجن جلالی تھے، تو اگر انہوں نے کسی جگہ پر، کسی موقع پر بچوں کے ساتھ کوئی سختی بھی کی، تو اب والدہ ہی اس کو پھر گویا کرتی تھی کہ تمہارے والد ہیں، قطعاً کسی قسم کا کوئی ری ایکشن، کوئی بات زبان پہ نہیں آنی چاہیے۔ تو اس معاملے میں بھی انہوں نے ہم پر بڑا ایک سخت جو ہے نا وہ یہ بیسیکلی یہ تربیت ہے، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ اور آج یعنی یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ کبھی انہوں نے ان کی خلاف کوئی جذبات کو جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہو، یہ تو امکان ہی نہیں تھا۔ ہمیشہ وہ عزت، احترام کو قائم رکھنا، اور ان کی سختی کو جو ہے وہ ایک باپ کی سختی، اور پھر دینی اعتبار سے اہم سختی، اسی طور پر انہوں نے پھر ہمیشہ قائم رکھا، ورنہ اگر وہ ذرا سا بھی اپنا ٹلٹ اس طرف کرتی تو ظاہر ہے باپ سے پھر ایک دوری کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے، اس کی سختی پر اریٹیشن بھی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کا انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا بہت عمدہ طریقے سے اسے بیلنس کیا۔ حافظ صاحب، مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوں اور مجھے خبر ملی ٹیلی ویژن پر، مجھے وہ اینکر بھی یاد ہے، مجھے وہ چینل بھی یاد ہے ٹیلی ویژن دیکھتے کہ ڈاکٹر سار احمد اب دنیا میں نہیں رہے۔ جب یہ خبر آپ کو ملی، آپ کہاں تھے؟ آپ کا ایک دم سے کیا ری ایکشن آیا؟ یہ خبر میں نے دیکھا آپ کی آنکھیں ہو رہا ہے جیسے آپ کی آنکھوں میں بھی وہ ظاہر ہے وہ سارے مراحل یاد آنے ہو جاتے ہیں۔ جس رات ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہوا ہے، لیٹ آورز تھے وہ جی، تو میں یہاں سے کافی تاخیر سے نکلا ہوں آفس سے، میں یہیں پہ تھا اور میرا گھر جوہر ٹاؤن میں تھا، تو میں اس وقت بظاہر تو جلدی میں نکل رہا تھا، لیکن بڑے بھائی جان مجھے ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے ملے، انہوں نے پوچھا کہ وہ اب بھی کہتے ہیں، میں ابو کہا کرتا تھا انہیں، تو کہنے لگے ابی سے مل لیا تم نے؟ میں نے کہا نہیں ابھی تک تو نہیں ملا، لیٹ ہو رہا تھا تو میں نکل رہا، کہتے مل لو کیونکہ طبیعت اچھی نہیں ہے۔ تو بس پھر میں سمجھتا ہوں یہ بھی ان کا بھی میرے اوپر مہربانی تھی، ان کے کہنے پر، ترغیب پر میں پھر گیا، تو وہاں دو کمرے میں لیٹے ہوئے تھے اور ان کی سانس تیز تیز چل رہی تھی، تو میں نے ان سے بھی پوچھا کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ تو کہنے لگے نہیں،
اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو دبا دوں، کچھ سر دبا دوں، مجھے ضرورت نہیں. تو میں کچھ دیر اور بیٹھ کر اور کچھ اس طرح سے، لیکن وہ بہت زیادہ تفصیلی بات چیت نہیں کر پا رہے تھے اس لیے کہ تھوڑے سے سانس تیز دے رہے تھے، لیکن انہیں خود اس کی کسی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے کہ وہ بالکل نہ اس طرح سے کہتے جیسے بالکل صحیح کہہ رہے. تو میں پھر انہوں نے واش روم جانے کی خواہش کا اظہار کیا، تو ایک ان کا خادم جو ہے ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا، انہوں نے کہا اس کو بلاؤ، میں نے واش روم جانا ہے. تو یہ ایک وہ موقع تھا کہ میں اس کو بلا کے وہاں سے پھر میں اٹھایا، یہی سوچتے ہوئے کہ اب واش روم جائیں گے تو اس کے بعد کچھ ٹائم لگے گا، تو میرے بیٹھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ کوئی ارلی مارننگ کہہ لیجئے کہ سحری کے وقت سے پہلے کا ہے کہ میری آنکھ کھل گئی غیر معمولی طور پر، اور ایک دم بے چینی کا احساس ہوا. تو مجھے نہیں کچھ بھی پتا تھا کہ کیا ہے پیچھے. اس وقت پھر فون آیا کہ ابو کا انتقال ہو گیا ہے. ظاہر ہے پھر میں وہاں سے اٹھا، فوراً بھاگا اور پھر یہاں پہنچا. یہ مرحلہ تو پھر ظاہر ہے جس پر بھی آتا ہے ایک. آپ تو بطور بیٹا آپ کی آنکھیں نہ میں میری ویسے ہو گئی ہیں. اب دیکھیں کیونکہ وہ بہت بڑی شخصیت تھی، میری تو آواز بھی بدل گئی ہے. تو وہ مجھے وہ یاد ہے کہ میں وہ لائیو ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوں اور مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ڈاکٹر سار احمد اب دنیا میں نہیں رہے. اور میرے پاس ایک اور اگزامپل ہے. میں نے اپنے والد محترم کو کبھی روتے نہیں دیکھا، لیکن میں نے ان کو اٹھایا، میں نے کہا جی یہ ڈاکٹر صاحب دنیا سے جا چکے ہیں، تو وہ بھی رو پڑے. تو یہ ان کی شخصیت ہے اور یہ بات ان سے منسوب ہے. اور یہ ٹھیک بات ہے کہ کنگ ایڈورڈ میں ہزاروں ڈاکٹرز بنے ہیں لیکن ڈاکٹر سار احمد ایک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں قرآن کی جو تفسیر انہوں نے بیان کی ہے، ڈاکٹر صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ میں نے قرآن کو قرآن سے سمجھا ہے اور میں نے اس میں کوئی اپنے خیالات کو شامل نہیں کیا. قرآن کو قرآن سے سمجھا اور میں نے بیان کیا. تو یہ قرآن کو قرآن سے سمجھنا، حافظ صاحب ان کا اشارہ کس طرف تھا؟ دیکھیے زیادہ تر تو ان کا جو یہ بیان تھا نا، اس کا مطلب یہ تھا کہ جس تفسیری منہج کو وہ عام طور سے اپنے بیان میں پیش نظر رکھتے تھے، وہ تفسیر القرآنی بالقرآن جو ہے وہ منہج ہے جس میں سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآنی آیات سے. یہ اسلاف کے ہاں یہ منہج موجود رہا ہے. اس کے علاوہ ہندوستان میں مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ، انہوں نے اس منہج کو کافی زیادہ ڈیولپ کیا ہے. پھر انہی کے ایک شاگرد مولانا امین احسن اصلاحی صاحب، انہوں نے اپنی تفسیر میں اس منہج کو اختیار کیا. ڈاکٹر صاحب حافظ صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ میں نے قرآن کو قرآن سے سمجھا ہے اور میں نے اس میں کوئی اپنے خیالات کو شامل نہیں کیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کا کیا پیغام ہے، وہ انہوں نے دیا ہے. تو یہ قرآن کو قرآن سے سمجھنا یہ کس طرف اشارہ ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو بڑا مشکل بنا دیا ہے کچھ لوگوں نے کہ جی آپ کو اگر قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے تو آپ کو کسی استاد کی شاگردی اختیار کرنا ہوگی اور پھر اس میں ٹائم دینا ہوگا. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ؟ اس کی جو اگر آپ نے سوال کو تھوڑا سا اس کا تجزیہ کرے تو اس میں دو اصل میں سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھنے سے کیا مراد ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنے خیالات کو قرآن میں داخل نہیں کیا، یہ ایک الگ بات ہے. جی جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے نا، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ منہج جو ہے تفسیری منہج، اس میں ہمارے ہاں اسلاف سے ہی ایک یہ اپروچ اختیار کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے اور فہم قرآن کے لیے سب سے پہلی چیز جو دیکھنی چاہیے وہ یہ کہ اس آیت یا اس لفظ کی اور نظائر کہاں کہاں پائے جاتے ہیں قرآن میں، تاکہ قرآن مجید کو تفسیر القرآنی بالقرآن کے انداز میں سولو کیا جائے. وہاں کی جو مشکلات ہیں، کوئی تفسیری مشکلات ہیں، اشکالات ہیں، انہیں اس طرح سے حل کیا جائے. تو ایک تو یہ والی آسپیکٹ ہے، اور یہ والا جو اسلوب ہے اس کو ڈیولپ کیا ہے بہت زیادہ مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ نے، اور پھر ان کے جو شاگرد ہیں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب، انہوں نے بھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کے تفسیری جو دیگر ذرائع اور وسائط ہیں ان سے بے پرواہ ہو جائیں. یقیناً تفسیر بالروایات جو ہے یا تفسیر بالحدیث وہ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن سب سے پہلے نظائر دیکھے جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر میں قرآن ہی میں اور کون سے مقامات آتے ہیں جہاں سے وہ بات واضح ہو سکے. تو ایک تو یہ پہلو ہے. ڈاکٹر صاحب زیادہ تر اپنے بیان میں اسی
منہج تفسیر کو پیش نظر رکھتے رہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی رائے یا خیالات کو قرآن مجید پر منطبق کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ اصل میں ہر صاحب تفسیر کی ایک دیانت داری ہوتی ہے یا ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہر انسان جو باشعور ہے اس کے اپنے تصورات اور نظریات تو ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں کہ جو قرآن پر اپنے نظریات جو ہے وہ تھوپ دیتے ہیں اور اس کو گویا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن سے. تو یہ اس دیانت داری کا اظہار ہے کہ میں نے جو بات قرآن سے سمجھی ہے اسے اخذ کیا ہے، اسے بیان کیا ہے، نہ کہ اپنے تصورات اور اپنے نظریات کو قرآن سے ویٹ کروایا ہے یا قرآن سے ویریفائی کروایا. تو ظاہر ہے وہ اگر ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر بہت سی چیزیں جو ہے اونچ نیچ کا شکار ہو جاتی ہیں. پھر انسان جو ہے حق بات کو حق کے طور پر نہیں بلکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ آلٹریشن اور آمیزش کی کوشش کرتا. تو ایک دیانتدار مفسر کا کام تو یہی ہے کہ وہ اپنی بات کو ثانوی رکھے اور اپنی بات کو دیکھے کہ قرآن اگر اس کی تائید اور توثیق کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اپنے آپ کو بدل لے. ڈاکٹر سار احمد کا لائف سٹائل کیسا تھا؟ وہ مزاجاً بڑے سادہ آدمی تھے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں ڈاکٹر سار نے سادہ زندگی گزار کے دکھائی ہے کہ مسلمان سادہ زندگی کو آسانی کے ساتھ گزارا جا سکتا ہے. جی، اس معاملے میں تو ڈاکٹر صاحب نے جو مثال بنا دی ہے اس مثال پر پورا اترنا آسان نہیں ہے. جی. اپنے دور کے ایک میڈیکل ڈاکٹر، میڈیکل پریکٹیشنر جو اس دور میں کچھ ہی ہوتے تھے، چند ہی ہوتے تھے، اس نے جو ہے جس انداز سے اپنی زندگی گزاری جس میں کوئی سہولتیں، آسائشیں، کچھ آج کل کے ٹرینڈز، آج کل کے ڈیزائنز، ان سب کو کبھی خاطر میں نہیں لائے، کبھی اس کی طرف غور بھی نہیں کیا. جو گھر جس میں اپنا زیادہ زندگی بسر کی ہے وہ یہی قرآن اکیڈمی میں واقع ہے، اور وہ 2 کمروں کا یا 2.5 کمروں کا ایک فلیٹ ہے جس میں وہ رہتے رہے. ابتداً 2 فلیٹ ڈاکٹر صاحب کے پاس تھے جب بچے زیادہ تھے اور چھوٹے تھے، بعد میں پھر ایک فلیٹ میں محدود کر لیا اپنے آپ کو، اور وہاں پر ظاہر ہے چھوٹے چھوٹے سے کمرے ہیں، پرانے انداز کے واش رومز ہیں، اور اس میں کوئی دنیاوی سہولتیں جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جیسی کہ آج کل ہوتی ہیں. کوئی آرکیٹیکچرل کوئی اس میں ٹچز ہوں یا ڈیزائننگ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں. کوئی 2 پردے ایک دوسرے سے ملتے ہوئے نہیں ہوتے. اچھا. تو کھڑکیوں میں ہے، اس لیے کہ بس جو چیز سستی ترین ملی ہے بس وہ ٹانگ دی. اور گاڑیاں کتنی تھیں ان کے پاس؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس اپنے استعمال میں ایک ہی گاڑی رہی ہمیشہ، اور وہ بھی اکثر و بیشتر ان کی کسی نہ کسی بھائی کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو دی ہوئی ہوتی تھی استعمال کے لیے. ہمارے چچا کی طرف سے ہوتی تھی استعمال کے لیے. باقی ادارے کو گاڑی ہمارے ایک دوسرے چچا نے دی تھی، ایک وین تھی، اور ڈاکٹر صاحب کے جو اسفار ہوتے تھے وہ اس گاڑی میں ہو جاتے تھے. تو اسی طریقے سے اپنی ذاتی گاڑی اس معنی میں کہ خود اپنے پیسوں سے خریدی ہو، اس طرح کا تو نوبت نہیں آئی. بھائیوں کی دی ہوئی یہ سہولتیں ہی ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے ساری زندگی. بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک جگہ گئے ویزے کے لیے، تو خاتون نے سوال کیا آپ کی آمدنی کیا، تو انہوں نے کہا آئی ارن نتھنگ اینڈ آئی اون نتھنگ، کہ میری کوئی آمدنی نہیں ہے اور میری کوئی جائیداد نہیں ہے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ ایک عالم دین جس کو دنیا جانتی ہے اور دنیا ان سے محبت کرتی ہے، ان کو پیار کرتی ہے، ان کو سنتی ہے، اور این نتیجہ یہ ہے. جی، یہ بات بالکل ایسے ہی ہوئی ہے. اس لیے کہ جب آپ کو امریکہ کا ویزا چاہیے ہوتا ہے تو آپ کو اپنی اسٹیٹمنٹس دکھانی پڑتی ہیں، آپ کو اپنے ایسٹس کا کچھ ظاہر کرنا پڑتا ہے، تب جا کر انہیں اعتبار ہوتا ہے کہ یہ گیا ہے تو واپس بھی آ جائے گا. تو وہاں پر جب انٹرویو میں ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی تو ظاہر ہے ایک دفعہ تو انہیں دھچکا ہی لگا، شوق لگا. تو ایسا ہوا ہے بالکل. آپ سب رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان المبارک میں ڈاکٹر سار احمد صاحب کے بہت لیکچرز ہم نے سنے ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ایک مسلمان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اور رمضان المبارک ویسے ایک مہینہ ہوتا ہے کہ ہم اس فیز میں چلے جائیں، اس پریکٹس میں چلے جائیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو آسان کر سکیں. تو آپ کی رمضان المبارک میں کیا روٹین ہوتی ہے، اور آپ کہاں پڑھاتے ہیں، تراویح کہاں پہ ہوتی ہے، تنظیم اسلامی کے اندر رمضان المبارک میں کیا ماحول ہوتا ہے؟ تنظیم اسلامی رمضان المبارک کو باقاعدہ سیلیبریٹ کرتی ہے. یعنی چونکہ رمضان کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں جو بھی قرآن میں بیان ہوا ہے یا حدیث میں بیان ہوا ہے، اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ
قرآن مجید جو ہے نا یہ اس دنیا کے لیے ایک بہار کی حیثیت رکھتا ہے، اور رمضان جو ہے وہ اس کا موسم بہار ہے جس میں نیکی جو ہے وہ خوب پھل پھول لاتی ہے۔ تو اس پہلو سے رمضان المبارک کو ہمارے ہاں بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور اس کی سب سے زیادہ بڑی علامت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے سن 1983-84 میں سب سے پہلے ایک تراویح کے ساتھ ترجمہ قرآن کا ایک جو ہے وہ بنا ڈالی تھی۔ وہ پروگرام جو ہے ڈاکٹر صاحب کرتے رہے تقریباً ساری عمر۔ وہ کراچی سے 1998 میں؟ نہیں، یہ لاہور سے اسی قرآن اکیڈمی سے ہوا تھا سب سے پہلے شروع، 1984 میں غالباً یہ سب سے پہلے، اگر مجھے غلط یاد نہیں آ رہا 84 یا 85۔ اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ تراویح بھی پڑھی جاتی ہے اور ساتھ جو پڑھا جا رہا ہے اس کو ترجمہ اور مختصر تفسیری جو نکات ہیں ان کے ساتھ بیان کیا جاتا۔ اس وقت تو شدید گرمی تھی اور راتیں بہت چھوٹی تھیں، تو ڈاکٹر صاحب کا بیان بھی ذرا طویل ہوتا تھا، تو بس سحری سے کچھ دیر پہلے پروگرام ختم ہوتا تھا اور پھر لوگ جو ہے وہ بھاگم بھاگ اپنے گھروں میں جا کر بمشکل سحری کر پاتے تھے۔ آج بھی آپ کی یہی روٹین ہے رمضان؟ آج بھی الحمدللہ ہمارے ہاں اس قرآن اکیڈمی میں دورہ ترجمہ قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، اور رات بھر جو ہے وہ یہ پروگرام چلتا ہے۔ ہمارے بھائیوں میں سے 3 بھائی اللہ کے فضل سے یہ سعادت کئی مرتبہ حاصل کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے بہت کئی سال یہ سعادت حاصل کی ہے، حافظ عاقب سعید صاحب نے بھی، اور میں نے بھی الحمدللہ۔ تو اسی طرح سے یہ رمضان المبارک بھی ہم انتظار کر رہے ہیں اس کا، اور ارادہ ہے کہ قرآن اکیڈمی میں اسی طرح سے ہو، اور یہ بھی امکان ہے کہ یہاں بیان کرنے کی ذمہ داری میرے اوپر عائد ہوگی، تو انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ میں نے آپ کا ایک سیشن اٹینڈ بھی کیا ہوا ہے فزیکلی خود تفسیر کا۔ اچھا، یہ 1981 میں ڈاکٹر اسرار احمد کو ستارہ امتیاز کے لیے نامزد کیا گیا تھا اور وہ گئے نہیں تھے پھر وہ ایوارڈ لینے کے لیے، پاکستان کا تیسرا بڑا ایوارڈ ہے، یہ کیا واقعہ تھا؟ مجھے سچی بات یہ ہے کہ خوب یاد نہیں ہے، اس لیے کہ میں کافی چھوٹا تھا اس وقت، کہ وہ کس لیے نہیں گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ ستارہ امتیاز کا تو ہوا تھا، اعلان بھی ہوا تھا، دیا بھی گیا تھا، لیکن وہ وصول نہیں کیا تھا۔ لیکن مجھے پورے طور سے یاد نہیں کہ وہ پوسٹ کر دیا تھا، پھر وہ آ گیا تھا گھر کا، سنا۔ ہاں جی ہاں، بعد میں آ گیا تھا ڈسپیچ کر کے۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہاں جس طرح کی وہ گیدرنگ ہوتی ہے اور جس انداز سے وہ سارا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کے تو مزاج کا بالکل اس سے کوئی، ان کا تو سٹانس یہ تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو میں اپنے آپ کو سمجھتا نہیں کہ میں اس کو ریسیو کروں۔ اچھا، کچھ شخصیات ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک، جب ان کی بات آتی ہے تو وہ اپنے ہر انٹرویو میں کہتے رہے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے میری زندگی کو بدلا ہے، اور انہوں نے کہا ہی از دا اونلی ون بیسٹ اردو اسپیکر ان دا ورلڈ۔ تو ذاکر نائک بھی یہاں آ چکے ہیں غالباً 1991 میں، تو پھر ڈاکٹر صاحب بھی پیس ٹی وی پر پروگرامز کرتے رہے، میں نے ان کے بہت سے پروگرامز دیکھے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے آپ کی کوئی ملاقات رہی ہے بالمشافہ؟ جی الحمدللہ، ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی آئے تھے جی، تو یہاں پر بھی تشریف لائے تھے، پھر میں ان سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش پر جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر بھی حاضر ہوا تھا۔ ظاہر ہے ان کی ڈاکٹر صاحب سے جو یہ قلبی تعلق ہے اور عقیدت کا تعلق ہے وہ پورے طور پر اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور ہم بھی ان کے لیے اسی طرح سے بہت خیر کے جذبات رکھتے ہیں۔ ان کے کام کو ہم بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جتنا ماشاءاللہ خدمت انہوں نے کی ہے غیر مسلموں کو قرآن کی طرف یا اسلام کی طرف راغب کرنے میں، جو ان کی مساعی ہیں، تو اس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر ہے ہمارا ان سے ایک روحانی تعلق ہے، اور وہ ڈاکٹر صاحب کو اپنا ایک طرح سے روحانی استاد اور روحانی باپ سمجھتے ہیں، تو یہ ایک تعلق تو۔ اچھا، یہ بہت سے لوگ ہیں، جاوید احمد غامدی نے کہا کہ ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ پھر انجینئر علی مرزا، آج کل ان کو بھی لوگ سنتے ہیں، وہ کہتے رہے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد ان کے استادوں میں سے ہیں۔ تو وہ آپ کی کوئی ملاقات رہی ہے کہ وہ یہاں آتے رہے انجینئر علی مرزا صاحب؟ ان کا 1-2 مرتبہ آنا ہوا ہے، لیکن میری ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اس لحاظ سے ان کا اصل میں اکنالج کرنا یہ ایک اعتراف ہے، اور میں سمجھتا ہوں اکنالج کرنے والے کی بڑائی بھی ہے کہ وہ اپنی اگر کوئی اختلافات بھی ہیں تب بھی ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو باتیں خیر کی ہیں وہ ان کو بیان کریں، اور اپنی جو اگر انہوں نے ان سے فائدہ حاصل کیا، استفادہ کیا، تو اس کا بھی اظہار کیا ہے۔ تو لوگوں کی الحمدللہ یہ بڑائی ہے۔
ہر سب بانی پی ٹی آئی بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ میری والدہ ڈاکٹر سار احمد کے بیانات سنتی رہی ہیں اور انہوں نے ان سے دین سیکھا ہے. جی یہ بات بھی انہوں نے، بلکہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 2 مرتبہ ملاقات ان کی ہوئی تھی. ابھی پالیٹکس میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے کی بات ہے، ارلی 90s کی بات ہے. تو اس موقع پر جو ہے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تھا. بالکل. اچھا، ایک آدھ ملاقات میں بھی موجود تھا. ہر سب کچھ لوگوں میں مسکنسیپشنز ہیں، بہت ساری چیزوں کے مسپرسیپشنز ہیں کہ تراویح کے بغیر روزہ نہیں ہوتا. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ یہ تو عجیب سی بات ہے کہ تراویح کے بغیر روزہ نہیں ہوتا. تو روزہ ہے، تراویح ہے. تراویح کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ واجب نہیں کیا، تراویح کو اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کیا. یہ ایک سنت ہے، اگرچہ بہت اہم سنت موقدہ کہتے ہیں اس کو. جی، بعض لوگوں کے نزدیک سنت موقدہ ہے، لیکن اس کو فرض اور واجب بنانا تو کبھی بھی کسی نے نہیں دعویٰ کیا. اگر کسی نے ایسا کہا ہے تو وہ صرف ہو سکتا ہے کہ کسی کو تشویق و ترغیب دلانے کے لیے، تاکہ لوگ جو ہیں صرف روزے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ جو فضیلت اور سعادت ہے تراویح کی نماز کی، اس میں قرآن سننے کی، اس کے لیے ہو سکتا ہے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو. اچھا، اور یہ جو اعتکاف ہوتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے آخری طاق راتوں میں، 5 راتوں میں، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اعتکاف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 روزوں کا اعتکاف بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف جو ہے وہ 20 روزوں کا تو میرے علم میں ہے، ہو سکتا ہے کسی روایت میں 30 کا بھی ہو. جی. اور پھر یہ ہے کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کا تو باقاعدہ حدیث کے اندر ذکر ہے. تحروا لیلۃ القدر، یہ الفاظ جو ہیں اس طریقے سے اس میں آتے ہیں، تو اس میں بالکل آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کی بات ہے. اور اس لیے کہ اس کی فضیلت جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اہتمام کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اس رات کو گزارا جائے. یہ نہ ہو کہ غفلت کے باتوں کی طرح سے بالکل اگنورنٹ بن کے گزار دی جائے، بلکہ یہ کہ اس کا اہتمام کیا جائے اور کثرت سے دعا اور استغفار کی جائے. یہی اس کا تقاضا. حفظ صاحب، ڈاکٹر صاحب پیس ٹی وی انڈیا میں جا کے پروگرامز کرتے رہے ہیں بھارت میں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ان کا ایک یوٹیوب چینل ہوتا تھا، اس کو بھی بند کر دیا گیا. تو کوئی تھریٹس وغیرہ آتی رہی ان کو، اور یوٹیوب چینل کس نے بند کیا؟ یوٹیوب چینل تو یوٹیوب والوں نے بند کیا نا، وہ تو جو ان کے ایڈمنسٹریٹرز ہیں انہوں نے بند کیا تھا. ان کو کیا خطرہ تھا؟ ان کو خطرہ اصل میں تو ہوتا یہی ہے کہ ایک دور میں، اور ابھی بھی ہوگا، کہ بہت سی جو کنٹینٹ ہے اس کو یہ کہہ کر کے یہ اینٹی سیمیٹک ہیں اور یہودیوں کے خلاف ہے، یہ کہہ کر جو ہے وہ ایک طرح سے اس کو سٹرائک بھی کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی کمپلینٹس کر دی جائیں تو اس کی وجہ سے یوٹیوب چینلز بند بھی ہو سکتے ہیں یا ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کا چینل جو ہے وہ انہی بہانوں کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ بند کیا گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ اس سے کوئی ہماری دعوت پر یا کام کی وسعت پر کوئی اثر نہیں پڑا. الحمدللہ وہ کام جاری ساری ہے. وہ تو اب زیادہ زیادہ طالب علم اور ان کی پریڈکشنز آج لوگ اکثر سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں جو انہوں نے 10 سال 20 سال پہلے کہا ہوا ہے، اور وہی حالات ہوتے جا رہے ہیں. جی ہاں، یہ بات بڑی ایک غیر معمولی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی فوراً بعد ان کی کہی ہوئی باتیں لوگوں کو اب نظر آنی شروع ہوئی ہیں، اور اس وجہ سے بھی رجحان ڈاکٹر صاحب کو سننے کی طرف بڑھا. لوگ حوالہ دیتے ہیں، یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جب کہا تھا، میں نے خود کئی حوالے دیے ہیں کئی ڈیبیٹس میں اور کئی جگہ پر. ظاہر ہے ان کا الحمدللہ ایک ویژنری تو تھے نا، وہ قرآن مجید کی روشنی میں حالات کا جب جائزہ لیتے تھے تو وہ اندازہ تو کر سکتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے. آپ سب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا جب میں تیاری کر رہا تھا اس پروگرام کی. اسلامک بینکنگ اور دوسرے بینکس، کیونکہ تنظیم اسلامی کی ہمیں فلیکسز اور بل بورڈز نظر آتے ہیں سود کے خلاف. اب ظاہر ہے سود سے پاک ہونا چاہیے. 1973 کانسٹیٹیوشن آئین پاکستان میں بھی ہے کہ سود سے پاک بینکاری کی جائے گی. تو یہ بینکنگ سسٹم کیا ہے اور یہ سود سے پاک بینکاری ممکن ہے آج کے حالات میں؟ یہ کافی لمبا موضوع ہے جو آپ نے چھیڑ دیا ہے. بالکل تھوڑے سے وقت میں اس کو سمیٹنا آسان نہیں. دیکھیے، اس بارے میں جو میرا اپنا مشاہدہ ہے یا مطالعہ ہے اور اب تک کا جو تجربہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کا کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ آج اختیار نہ کیا جا سکتا ہو. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی آج کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کا کوئی بینکنگ سسٹم ہو،
تو شاید ہم دین کی نامکمل ہونے کا کوئی دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید دین نے اس بارے میں کوئی تعلیمات نہیں دی۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ جب دین میں پیوند کاری ہوتی ہے نا تو اس سے جو نقشہ پیدا ہوتا ہے اس پر پھر اہل علم اور اہل فکر پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں اسلامی بینکاری کا جو فروغ ہوا ہے وہ ایک پیوند کاری کے انداز میں ہوا ہے کہ ایک گیون سسٹم ہے، فائنینشیل سسٹم ہے، مانیٹری سسٹم ہے، بینکنگ سسٹم ہے، اس میں ہم کچھ پلس اور کچھ مائنس کر کے اور ہم نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ یہ اصل میں اسلامی بینکنگ ہے، یہ اسلامک فائنانس، جبکہ اسلامک بینکنگ اور فائنانس کی جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں کو اور اس کی جو نظری ابحاث ہیں اور فکری اس کی جو بیسز ہیں ان کو اتنا زیادہ ملحوظ نہیں رکھا گیا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کو فکر پڑ گئی کہ یہ تو اسی مشروب کو ایک نئے جام میں پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ پریشانی کوئی غلط نہیں تھی، اس لیے کہ ایک دور میں جب پی ایل ایس سسٹم شروع کیا گیا تھا تو ایسے آلٹرنیٹیوز اس میں داخل کیے گئے تھے، 12 آلٹرنیٹیو جو تھے ربا کے، وہ ایسے ان میں بہت سے وہ تھے کہ جو اپنی جگہ خود وہ بھی ربا ہی تھے، لیکن جب انہیں ڈرافٹ کیا گیا اور اس کو جو ہے وہ ایک پورا ماڈل بنایا گیا تو انہیں بھی شامل کر لیا گیا۔ تو اس لیے جس کو بھی یہ پریشانی پڑی ہے وہ پریشانی غلط نہیں ہے کہ وہ ایک طرح سے پیوند کاری ہوئی ہے اور وہ اپنی اصل بنیادوں پر نہیں تھی۔ اور آپ کے ویو کے نزدیک یہ بینکنگ جاب، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا ایک ویو رہا اس پہ کہ کم شرح سود پہ ڈپازٹس لیں، زیادہ شرح سود پہ ایڈوانس دیں، اس کا جو ڈفرنس ہے وہ کہتے کمائی ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ ظاہر ہے جب بات شرح سود ہی کی آ گئی تو وہ جائز تو نہیں ہو سکتا نا، کم شرح سود پر لینا اور زیادہ شرح سود پر پیسہ دینا، اور بینک کا رول ایک انٹرمیڈیری کا ہے تو یہ چیز تو سود ہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر بینک کے پاس پیسہ جمع ہو تو وہ پیسہ جمع ہو کسی کاروباری بنیاد پر یا پیورلی امانت کی بنیاد پر، اور کاروبار میں جہاں منافع ہوتا ہے وہاں نقصان کے اندیشے بھی ہوتے ہیں، اس کا بھی آپ کو رسک اٹھانا پڑتا ہے، تب وہ کاروبار جائز ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے بینک جب آگے کسی کاروباری اینٹیٹیز کو پیسہ دے تو وہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی وہ تو پھر سود ہی ہوگا کہ اگر اس میں ہر قسم کا رسک آپ نے میٹیگیٹ کر دیا، اس کو آپ نے نکال دیا اور صرف منافع میں اپنے آپ کو حصے دار بنا دیا، اور منافع بھی ایک خاص شرح سے ہو، تو یہ تو پھر سود کا متبادل بھی سود ہی ہوگا۔ تو اس لحاظ سے اگر کاروبار جو بینک آگے پیسہ لگا رہا ہے وہ بھی شراکت کی بنیاد پر ہو، مضاربت کی بنیاد پر ہو، اور وہ لیٹر اور اسپرٹ دونوں میں مشارکہ اور مضاربہ ہو، تو اس سے آنے والا منافع بھی جائز ہو جائے گا۔ ہر سب لیکن اب سیلریز جو آتی ہیں وہ بینکنگ سسٹم، بینکنگ چینل کے تھرو آتی ہیں، ہماری فضا میں سود ہے، تو یہ آپ کو کہ مستقبل مفتی تقی عثمانی نے سنا بہت کام کیا ہے بینکنگ سیکٹر میں، آپ کی کوارڈینیشن ہے کچھ علماء میں یا بینک سیکٹرز میں، آپ کی تجاویز لی جاتی ہیں؟ اصل میں ہم نے اپنی کوششوں کو مرتکز رکھا ہے سود کے کامل خاتمے کے اوپر، یعنی ہم نے اس طرح کی جو ایک پیچ ورک ہے اس کے لیے اپنے آپ کو زیادہ انوالو نہیں کیا۔ ہاں ایک دفعہ سود کے کامل خاتمے کا فیصلہ آ جائے اور کامل خاتمے کا اعلان ہو جائے، اس کے بعد اب جو بھی الٹرنیٹیو سامنے آئیں گے، جو نئے میتھڈز وجود میں آئیں گے، جو نئے پروسیجرز وجود میں آئیں گے، اس کا پھر کوئی عملی جو ہے امپیکٹ ہوگا۔ جب تک ایک کنونشنل بینکنگ چل رہی ہے اور عام سود چل رہا ہے، اس وقت تک جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں کمپرومائزز آ جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو پیورٹی کے ساتھ پوری خالص شکل میں جو ہے وہ نافذ کر سکے، اس لیے کہ اوپر قوانین جو ہے وہ مشترک ہیں، اسٹیٹ بینک مشترک ہے، ایس ای سی پی مشترک ہے، تو بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو کنونشنل بینکنگ میں اور اسلامک بینکنگ میں مشترک ہیں۔ اس اشتراک کی وجہ سے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں کمپرومائزز بھی کرنے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا سارا فوکس رہا ہے اپنی سٹرگلز کا کہ ہم سود کے خاتمے کا جو ہمارے آئین میں بھی ایک پروویژن موجود ہے، ہم اس پر کام کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے متبادل کے لیے کوئی ماڈلنگ کریں، جبکہ متبادل کی تطبیق اور اس کی امپلیمنٹیشن کے حالات سازگار نہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارا جو کام ہے وہ زیادہ اس پر رہا ہے۔ ہم نے کورٹس میں جو ہیں وہ اس سبب میں جو جنگ رہی ہے سود کے خاتمے کی، اس میں حصہ لی، آج بھی چل رہی ہے۔
وہ الحمدللہ ایک نتیجے پر تو پہنچی ہوئی ہے. اچھا. اور 2028 کی دسمبر تک جو تمام قوانین ہیں ان کو پھر ختم کرنے کا جو ہے کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے. اور اب آئینی ایک ترمیم آئی ہے 26ویں ترمیم میں, اس میں بھی اس کو توثیق کی گئی ہے کہ 1 جنوری 2029 سے سود کی ہر شکل کا خاتمہ ہوگا. مولانا فضل الرحمان جو انہوں نے جو ہے اس میں اپنا حصہ یہ ڈالا ہے. جی. باقی تو ظاہر ہے جو پہلے جنگ رہی ہے کورٹ میں وہ ساری سٹرگل جو ہے اس میں تو وہ اتنا ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں رکھتے, لیکن یہ ہے کہ اب یہ آئینی جو ترمیم ہے اس میں انہوں نے اپنا ایک حصہ. آپ سے مختصر جواب, یہ تبلیغ اور دعوت میں ایک عام آدمی کو سمجھنے کے لیے اس میں کیا فرق ہے؟ تبلیغی جماعت ہمارے ہاں بڑے عرصے سے کام کر رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب کا اس پہ ایک سٹانس رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا 30 لاکھ کے مجمع ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت کام کرنے کا یہ ہے, پریورٹی یہ نہیں ہے. آپ کی کیا ویو ہے اس پہ؟ دیکھیے یہ سوال جو ہے نا, آپ اگر تبلیغی جماعت سے ہٹ کر کریں تو شاید زیادہ آسان ہو جائے گا. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے یہ دونوں ہی اصطلاحات موجود ہیں, قرآن میں بھی آئی ہیں اور احادیث میں بھی آئی. بالکل ٹھیک. ایک ہے دعوت. دعوت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بلانا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, موعظہ حسنہ کے ذریعے, اور پھر اگر جدال کی نوبت آئے تو احسن جدال کرتے ہوئے. یہ ہے دعوت. گویا کالنگ پیپل ٹو اللہ, ٹو دا وے آف اللہ, یہ ہے دعوت. اسی کا ایک دوسرا آسپیکٹ ہے, وہ ہے کہ دوسروں تک پہنچنا, یہ ہے تبلیغ. یعنی اس کا ایک آؤٹ ریچ آسپیکٹ ہے نا, کہ آپ نے جا کر لوگوں کو گھر گھر یہ دعوت پہنچا دی, تو یہ گویا تبلیغ ہے. اور بلغوا عنی ولو آیا جب حدیث میں آیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید کی میسج کو لوگوں تک جا کر پہنچاؤ. اب اللہ کے دین کی طرف بلانا, اللہ کے راستے کی طرف بلانا اور قرآن کا پہنچانا, یہ دونوں اصل میں ایک ہی عمل کے دو رخ ہیں, دو پہلو ہیں. اور یہ ہمارے دین کی کاملیت اور اکملیت ہے کہ دونوں کے آداب بھی بتائے گئے ہیں, وہ دونوں کے طریقے بھی سمجھائے گئے. تو اس پہلو سے دعوت اور تبلیغ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. باقی جو آپ نے اس میں تبلیغی جماعت کے کام کو شامل کیا تو یقیناً تبلیغی جماعت کا کام بہت قابل قدر ہے. ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ اس کو اپریشیٹ کیا ہے. بس اس کے اندر اگر کوئی حکم و اقامت کے کام کی کوئی آسپیکٹ مسنگ ہے تو اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ صرف ابلاغ ہی نہیں ہے, بلکہ یہ کہ کوشش سٹرگل یہ ہونی چاہیے کہ دین کا جو غلبہ ہے اور دین کی سیاست پر غلبہ, معاشرت اور معیشت پر غلبہ, اس کی بھی دعوت بھی ساتھ ہو اور اس کے لیے بھی ایفرٹ ہو. یہ پہلو ہے جو ڈاکٹر صاحب اسے سب. ایک آخری موضوع ہے, ایک آدھا سوال میرا اس پہ. بین الاقوامی حالات آپ کے سامنے ہیں, غزہ کی صورتحال, گریٹر اسرائیل, کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے. اب ڈاکٹر سہار احمد کے لیکچرز کو سنیں, وہی جو 10 سال پہلے بات کی, تو ہم تو کارنر پہ پہنچ گئے. جی اصل میں کارنر تو اب یہ آخر الزمان تو ہے, یہ تو نہیں ہے کہ اب ہم کہیں ہمیں مہلت بہت بڑی نظر آ رہی ہو. یہ تو بہت سے قرائن ہیں, وہ جو بڑی نشانیاں ہیں اب وہ بھی ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہی ہیں. چھوٹی نشانیاں تو بہت سی ظاہر ہو چکی ہیں, جسے علامات القیامہ یا علامات الساعہ کہا گیا, اشراط الساعہ کہا گیا, اور اس میں کچھ بڑی ہیں کچھ چھوٹی ہیں. تو ان سب کو سامنے رکھیں تو اب ہم اینڈ ٹائمز میں تو زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن یہ اینڈ ٹائم کتنا چلتا ہے, اس میں ابھی کتنی اور گنجائش ہے, یہ ہم تعین سے نہیں کہہ سکتے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جو ایگزیکٹ ٹائم لائن ہے وہ اپنے ہی پاس رکھی ہے, اس کو کسی کو بھی نہیں بتایا, اپنے نبیوں کو بھی نہیں اس سے آگاہ کیا. اسی لیے ہمیں تو بس جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو حدیثوں میں بتائی گئی ہیں خبریں, ان کی چونکہ تصدیق ہو رہی ہے, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مزید یقین, اور پھر یہ کہ اس دور میں اس فتنوں سے بچنے کے لیے جو تدابیر بتائی گئی ہیں ان تدابیر پر فوکس کیا جائے, اور اس کو گویا ہم اپنے روزمرہ کے معمولات میں بھی پیش نظر رکھیں, اور اپنے دینی جو اہداف اور مقاصد ہیں ان میں بھی اپنے سامنے رکھیں. تو یہ ہمارا ایک طرح سے ذمہ جو ہے وہ ادا ہوگا. اگر ہم نے اسے جو ہے بالکل اگنورنٹ رہ کر ہی گزار دیا تو عین ممکن ہے کہ جب وہ طبل بجے اور آخری جو ہے وہ کوئی ناقور میں پھونکا جائے,
اس وقت بھی ہم جو ہے وہ اس کو ڈینائل موڈ میں ہی آپریٹ کرتے رہیں. اس کا امکان بھی موجود ہے. دجال کا ظہور ہو اور ہم دجال ہی کو ڈینائی کرتے رہیں کہ نہیں یہ دجال نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ہے کہ بہت سے لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے تو گویا اس کو فالو کرنے والے بن جائیں گے. تو یہ اسی وقت ہوگا اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانے کے لیے جب پہلے سے اس کا علم بھی عام رہے، لوگوں کے پاس اس کی اویئرنیس بھی ہو اور اس سے بچنے کی تدابیر بھی ہمارے پیش نظر رہے. حافظ صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں وقت دیا اور آپ سے ڈاکٹر سعد احمد کی زندگی، ان کے ویژن پر بات ہوئی اور آپ نے بتلایا کہ ان کی ترجیحات کیا تھی. کوئی آخری پیغام جو آپ دینا چاہیں دیکھنے والوں کے لیے؟ پیغام تو کوئی بڑے لوگ دیا کرتے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو آج بہت لوگ سنتے ہیں، ایڈمائر کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو جو ہے وہ ایک خاص نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ گویا شاید وہ کوئی انہوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں. انہوں نے کبھی بھی یہ باتیں کسی پیشن گوئی کے طور پر نہیں کی. انہوں نے یہ باتیں جو کی ہیں جو آج بہت زیادہ عام ہیں، اور آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ ہر کسی کے موبائل میں کلپس موجود ہیں، وہ جھنجھوڑنے کے لیے کی ہیں باتیں، اپنی ذمہ داریوں کی آگہی کے لیے کی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. تو ان کو کوئی پیشن گوئی کرنے والا نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر ہمارے لیے کیا کرنے کا اور عمل کا کیا کچھ سامان ہے، اور پھر اس کے مطابق آگے بڑھیں. تو ان کے اصل میسج کو اس نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف ایک یہ کہ باتیں پوری ہو گئی ہوتی ہیں. وہ تو ان کی بات جو پوری ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے قرآن کی نور کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اصل بات تو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنی نجات چاہتے ہو تو یہ کام کرنے ہوگے. حافظ عاطف وحید صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آج ہم ڈاکٹر سعد احمد کے صاحبزادے حافظ عاطف وحید کے پاس موجود رہے، ان سے ان کی زندگی کے بارے میں جانا، اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر سعد احمد کو صرف پیش گوئی پریڈکشن سے نہ دیکھا جائے، وہ کیا کہنا چاہتے تھے، وہ کیا کرنا چاہتے تھے، بلکہ ڈاکٹر صاحب خود ایک شکوہ کرتے رہے. ان کا لیکچر موجود ہے جس میں انہوں نے کہا، علامہ اقبال کی پہلے بات کی کہ وہ علامہ اقبال نے شکوہ کیا کہ آپ نے مجھے صرف غزل سرا سمجھ لی ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہتا ہوں. تو یہی ڈاکٹر سعد احمد بھی کہتے تھے کہ میں نے قرآن کو قرآن سے سمجھا تو میرا میسج کیا تھا، میرا پیغام کیا تھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان کامران ارشد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.